قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم آپ کو نکال باہر کریں گے، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان لایا، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ۔ قال اولو کننا کارہین، کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا یہ تب بھی ایسا ہی ہوگا اگر ہم تمہارے مذہب میں واپسی کو ناپسند کریں؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، تب تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس کفر سے نجات دی، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے زیبا نہیں کہ ہم لوٹ آئیں اس کفر کی طرف، تمہارے ملت کی طرف، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے جو ہمارا رب ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ برحق فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، صحیح اور درست فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تب تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفہ، چنانچہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ۔ کل آپ کے سامنے ہلکی سی تفصیلات آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ کا نام قطورہ تھا، انہی کی کوکھ سے جنم لینے والے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ اسی مدین کی نسل فلسطین کے اندر صحرائے سینا تک پورے اس علاقے کے اندر پھیلی، بحر احمر سے لے کر وہاں پر یہ پوری ان کی نسلیں آباد تھی، کئی ان کی بستیاں تھیں، کئی ان کے گاؤں تھے، کئی ان کے شہر تھے۔ مرکزی شہر کا نام مدین تھا۔ آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا تو مدین والے اور آس پاس جتنے بھی ان کے بستی والے تھے مختلف برائیوں کے اندر، شرک و بت پرستی کے اندر اور ناپ تول کی کمی کے اندر غرق ہو گئے اور ان کے اندر منہمک ہو گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا۔ قوم کا جواب کیا تھا وہ آپ نے سن لیا کہ اگر آپ ہمارے مذہب پر، آبائی مذہب پر واپس نہیں آئے تو ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے، لنخرجنک۔ اور کل میں نے بتایا تھا آپ کو، ولولا رہتک لرجمناک، اگر آپ باز نہیں آئے، اگر آپ کی جماعت نہ ہوتی، آپ کا قبیلہ نہ ہوتا، تو ہم آپ کو پتھروں سے سنگسار کر دیتے۔ یہ جواب قوم کی طرف سے ملا۔ یہاں الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، آپ ہمارے مذہب کے اندر واپس لوٹ آؤ، چونکہ پیغمبر نبوت سے پہلے ساکت اور خاموش ہوتا ہے۔ پیغمبر نے نہ تو نبوت سے پہلے کبھی شرک کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی گناہ کبیرہ کا، اور نہ ہی عیاذ باللہ نبوت کے بعد تو تصور ہی نہیں، لیکن پھر بھی کافر یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب اور ہماری ملت پر واپس آ جاؤ؟ چونکہ پیغمبر نبوت سے پہلے خاموش ہوتا ہے، اس لیے بظاہر انہیں یوں محسوس ہوتا ہے یہ بھی ہمارے مذہب پر تھے، ورنہ پیغمبر کبھی بھی کسی شرکیہ مذہب پر نہیں ہوتے ہیں۔ قال اولو کننا کارہین، پیغمبر نے جواب دیا کیا تب بھی تم مجھے زبردستی اپنے مذہب میں واپس لے جاؤ گے، چاہے میں تمہارے اس مذہب کو ناپسند ہی کیوں نہ کروں؟ تو یہ گھر واپسی کی جو آج کل تحریکیں چل رہی ہیں، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پیغمبروں کو بھی گھر واپسی کی تاریخ دی گئی، ان کو بھی یہ مشن دیا گیا تھا، لتعودن فی ملتنا، ان پر بھی زور زبردستی کی گئی تھی ہمارے مذہب پر واپس آ جاؤ، او لتعودن فی ملتنا۔ پیغمبر اس سلسلے میں کیا جواب دیتے ہیں وہ آپ نے سن لیا، آپ کو کہ ہم اگر تمہارے مذہب کو ناپسند کریں تو کیا زبردستی تم ہمیں اپنے مذہب میں واپس لے جاؤ گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، جب ہم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم کو بت پرستی سے نجات دی، تو ہم تمہارے مذہب کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا،
یہ پیغمبر کا توکل دیکھ لیجئے کہ ہم نہیں واپس لوٹ سکتے ہیں تمہارے مذہب کی طرف، لیکن اپنے عجز کا اظہار اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اگر اللہ چاہے، میرے بس میں نہیں کہ میں ہدایت پر ثابت قدم رہوں، میں استقامت اختیار کروں، لیکن اگر اللہ چاہے تو میں ہدایت سے محروم ہو سکتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، الا ان یشاء اللہ ربنا، اللہ ہی ہم کو گمراہ کرنا چاہے تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ عجز ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ وہ اپنی نیکی کو، اپنے تدین، دینداری، تقوی اور ایمان کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتے ہیں، اسے اللہ کی عطا کردہ نعمت سمجھتے ہیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، خدایا ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ بہتر فیصلہ فرما دے، تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فائنلی کیا ہوا، 12ویں سپارے میں رب العالمین فرماتے ہیں فأخذتهم الصیحہ، ان کو چنگاڑ نے پکڑا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأخذتهم الرجفہ، ان کو زلزلے نے پکڑا، اور 19ویں سپارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فأخذهم عذاب یوم الظلہ، ان کو سائبان کے عذاب نے پکڑا۔ اب کون سا عذاب آیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی مختلف تشریحات۔ پہلی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چنگاڑ بھیجی، ایک چیخ قسم کی، جس سے کہ وہ گھبرا گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر گرمی بھیجی، گرمی اتنی شدید کہ گھروں کے اندر داخل ہوتے تو وہاں گرمی، باہر نکلتے تو وہاں گرمی، اندر جائیں تو وہاں گرمی، تنگ آ کر آخرکار وہ باہر نکلے۔ اچانک دیکھا کہ ایک بادل آیا، کچھ لوگ اس کے نیچے چلے گئے، جس کے نیچے ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، وہاں پہنچے تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بادل سے آگ برسانی شروع کی، یوں وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، اور ساتھ ہی ان پر زلزلہ بھی آیا۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ الذين كذبوا شعيبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی لوگ نقصان والے تھے۔ اور اگر اصحاب الایکہ اور مدین کو الگ الگ بستیاں تسلیم کیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں، پھر اس صورت میں یہ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ممکن ہے ایک بستی پر صیحہ چنگاڑ کا عذاب آیا ہو اور دوسری بستی پر زلزلے کا عذاب آیا ہو، یا ایک بستی پر زلزلے کا عذاب آیا ہو اور دوسری بستی پر چنگاڑ اور ساتھ ساتھ وہ ذلہ آگ کے سائبان کا عذاب آیا ہو۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ ایسے ہو گئے گویا کہ کبھی ان بستیوں میں رہے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی لوگ تھے نقصان اٹھانے والے۔ فتولی عنہم، سو انہوں نے ان سے روگردانی اختیار کی۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کی، فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، سو میں کیسے افسوس کروں ان لوگوں پر جو کہ کفر کرنے والے تھے، جبکہ ان کے پاس رب کا واضح پیغام آ چکا تھا لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کسی پیغمبر کو الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا وہاں کے رہنے والوں کو برے حالات میں اور سختیوں میں اور جسمانی نقصانات کے ذریعے سے، اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے، سخت حالات کے ذریعے سے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ بأسا کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیچھے کیا تھا مالی تنگ دستی، اور ذرہ کا ترجمہ کیا تھا جسمانی سختیاں۔ لعلہم یضرعون، ان پکڑ کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا؟ تاکہ وہ عاجزی دکھلائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دیا بدحالی کی جگہ خوشحالی کو، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، وقالو، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آباء و اجداد کو اچھے اور برے حالات آئے تھے، فأخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، سو ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور وہ انہیں محسوس بھی نہ کر سکے۔ یہ وہی جو 7ویں سپارے کے نصف کے شروع میں مضمون آیا تھا، تقریباً بیان ہی وہی مضمون ہے۔ اللہ جب کسی بستی یا کسی مرکزی شہر کی طرف، چونکہ پیغمبر مرکزی شہر کی طرف آتا، عموماً پیغمبر گاؤں اور دیہاتوں کی طرف نہیں آیا کرتے تھے، پھر مرکزی شہر سے دعوت پیغمبر کی گاؤں اور دیہاتوں کی طرف بھی جایا کرتی تھی۔ قرآن کے اندر 20ویں سپارے کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پیغمبر کی دعوت جب پیش ہوتی تو اگر لوگ ایمان قبول کرتے سبحان اللہ، نہ قبول کریں تو اب ان کو اللہ اچھے اور برے حالات سے آزماتے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سختیوں میں مبتلا کرتے ہیں، بالبأساء والضراء، قحط سالی، پریشانیاں، بھوک مری وغیرہ، شاید کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، شاید کہ لوگ گڑ گڑائیں، ایمان لائیں۔ چونکہ غربت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو یہ مجبور کر کے رکھ دیتی ہے اور انسان کو عقیدہ بدلنے پر مجبور کر کے رکھ دیتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے یا غالباً کسی بزرگ کا مقولہ ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر، غربت انسان کو کفر تک لے جائے، یعنی غربت انسان سے ایمان کی دولت چھین سکتی ہے۔ جب ایمان کی دولت چھین سکتی ہے تو یہ کفر سے بھی انسان کو محروم کر کے ایمان کی طرف لا سکتی، لعلہم یضرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اب اگر لوگوں نے ان آزمائشوں سے، مصیبتوں سے نہیں مانا، اللہ پھر اپنی نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر قسم کی رحمتیں، ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کھول دیے جاتے ہیں۔ حتی عفو، لوگوں نے خوب ترقی کی، پھلے پھولے، چاروں جانب سے دولت کی برسات۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو لوگ یوں کہتے ہیں بھائی اچھے برے حالات تو ہر قسم کے ہر زمانے میں لوگوں پر آتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، جب وہ مست ہو جاتے ہیں تو اچانک اللہ رب العزت حتی اذا فرحوا، مست و مگن ہو جاتے ہیں، پھر اچانک ہمارا عذاب آتا ہے۔ کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، اگلی صفحات پر دیکھیے۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا اس وقت۔ ولو ان اہل القری آمنوا، اگر یہ شہروں والے ایمان لے آتے، بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی۔ ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، ہم نے ان کو پکڑا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور تقوی کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ انسان اگر ایمان اور تقوی کی دولت کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے، یا قومیں اگر اپنائیں، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، بارشیں وقت وقت پر ہوں گی، اور زمین سے فصلیں، اور زمین سے اناج، اور زمین سے سونے چاندی کے خزانے، پیٹرول اور گیس کے ذخائر، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھرپور انداز میں ملیں گی۔ برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو کے بیٹھ گئے اس بات سے کہ آ جائے ہمارا عذاب ان پر، ان کو بیاتن، جبکہ وہ راتوں میں سوئے ہوں، رات کے وقت، وہم نائمون، درا حال ہے کہ وہ سوئے ہوں۔ او امن اہل القری، یا بستیوں والے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، بے خوف اور نڈر ہو کر بیٹھ گئے، یہ کہ آئی ہماری پکڑ ان کو ضحن دن چڑھتے، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود کے اندر مصروف ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی دیوی ڈھیل سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بس اللہ کی دیوی ڈھیل سے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتے مگر وہی لوگ جو کہ نقصان اٹھانے والے ہوں، الا القوم الخاسرون۔ تو اللہ کا عذاب رات کو بھی آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب دن کو بھی آ سکتا ہے، سورج چڑھتے وقت، جیسے کہ زلزلہ آیا 2008 کے اندر، آپ جانتے ہیں سورج چڑھتے وقت ٹھیک 9 بجے اور پورے کشمیر کی زمین ہلا کے رکھ دی گئی، 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ ضحیٰ وہ اللہ کا عذاب تھا، وہ اللہ کا قہر تھا نافرمانوں پر۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا، آئے اللہ کا عذاب رات کو جبکہ لوگ سوئے ہوئے۔ 2014 کا سیلاب رات کو آیا اور یہ پورا کا پورا شہر یہاں سے غرق ہو گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، بستروں سے اٹھ کر لوگ بھاگنے لگے لیکن بھاگنے کے لیے بھی لوگوں کو جگہ نہیں ملی۔ اچانک تھوڑا سا تو ادھر رہا تھا، اس کے اندر کیا طاقت آ گئی کہ اس نے اتنے 20 کلومیٹر کے شہر کو ادھر سے پورے شہر کو ڈبو کر رکھ دیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کا قہر تھا۔ بأسنا بیاتا وهم نائمون اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، اللہ کی دیوی ڈھیل سے انسان کو نڈر اور بے خوف ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اولم یهدی للذین یرثون الارض، جو لوگ زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جائیں،
اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا، اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیں، ونطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں ہم، فہم لا یسمعون، پھر وہ سنے ہی نہیں۔ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں تو تباہ قوموں کی داستانیں، ان کے اجڑے ہوئے کھنڈرات چیخ چیخ کر بولتے ہیں کہ ہم سے عبرت حاصل کرو، ان کی روحیں زندوں کو چیخ چیخ کر پکارتی ہیں کہ اللہ سے ڈرو، نہیں تو جس طریقے سے ہم دنیا اور آخرت کے عذاب میں تباہ و برباد کر دے گے، تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اس مضمون میں یہی فرما رہے ہیں، اولم یہدی، کیا پچھلی قوم کی ہلاکت نے ان کو رہنمائی نہیں دی، من بعد اہلیہا، جو کہ ہلاک ہو گئے، للذین یرثون الارض، کن کو، جو بعد میں وارث بنے، ان کو پچھلی قوموں کی ہلاکتوں نے سامان درس یا سبق عبرت کا نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہوتا کیا ہے، سرکشی کرتے ہیں لوگ، سرکشی سرکشی سرکشی، اتنی سرکشی کہ ہم ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتے ہیں، وہ سنتے نہیں۔ آپ بولیں گے دلوں پر مہر لگانا تو جملہ ہونا چاہیے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ سمجھتے نہیں۔ قرآن نے یوں کیوں کہا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دلوں پر مہر لگاتے ہیں تو سنتے نہیں۔ سننے کا تعلق تو پھر کانوں سے ہے، مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو سنتے ہیں لیکن دلوں کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، اور دل سے نہیں سنتے ہیں، دل کے کانوں سے نہیں سنتے ہیں، صرف ظاہری کانوں سے سنتے ہیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، یہ آپ کے سامنے پیغمبروں کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، بستی یہ بستیاں تھی، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کے واقعات، من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، نہ تھے وہ ایمان لانے والے اس شریعت پر جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا۔ آپ کے سامنے کن پیغمبروں کے واقعات آئے، تلک القرآن نقص علیک من انبائها، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام جن کو قوم عاد کی طرف مبعوث کیا گیا، صالح علیہ السلام جن کو سمود کی طرف مبعوث کیا گیا، لوط علیہ السلام جن کو سدوم و عمورہ نامی بستیوں کی طرف مبعوث کیا گیا، شعیب علیہ السلام جن کو مدین کی طرف مبعوث کیا گیا، اور اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام جن کو فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ نقص علیک من انبائها، قرآن کہتا ہے کہ مقصد کس سے کہانیاں سنانا نہیں، مقصد ہدایت ہے، اور مقصد ہے پچھلی قوموں کے واقعات سے تیل اور روشنی حاصل کر کے اپنے مستقبل کو روشن کرو، اور ان کے نقش قدم پر چل کر تم بھی تباہی کے دہانے پر نہ پہنچ جاؤ۔ اور پھر ایک مضمون آیا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، کیوں نہ ایمان لائے، کہ زبان سے نکل گیا نہیں ماننا، بس پھر اپنے اس باطل عقیدے پہ ڈٹ گئے، وہ فما کانو، نہ تھے وہ ایمان لانے والے اس چیز پر جس کی انہوں نے ایک بار اس سے پہلے تکذیب کر دی۔ دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کسی شخص نے کوئی نظریہ اپنا لیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات زبان سے کہہ دی، پھر وہ اپنی بات سے رجوع کرنے کو اپنی ہتک اور اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، پھر وہ اپنے اس باطل نظریے پہ ایسا ڈٹا رہتا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، ساری زندگی گمراہ ہو کر گزارتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا۔ فرماتے ہیں یہ پچھلی قوموں کا شیوا رہا تھا۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نکل گئی بات ایک بار، نہیں کرنی تم سے ساری زندگی بات، غصے میں کہہ دیا، پھر ساری زندگی بات ہی نہیں کرتے، نہیں تم سے ملنا تو ساری زندگی پھر اس سے ملتے ہی نہیں۔ یا کسی شخص نے، کسی جماعت کے رہبر و رہنما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، شریعت کے متعلق، صحابہ کے متعلق کوئی ایک عقیدہ اپنا لیا، بعد میں ان جماعتوں کے رہبروں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط عقیدہ اپنایا، لیکن چونکہ ان کے اب ہزاروں فالوورز ہوتے ہیں، متبعین ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اب اگر ہم نے واپس کیا، اپنے قول سے رجوع کیا تو ان کا کیا بنے گا، یہ تو ہم کو مار ڈالیں گے، پھر وہ اپنی بات سے واپس نہیں ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ طریقہ مجرمین کا ہے اور پیغمبروں کے جھٹلانے والوں کا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی بات غلط زبان سے نکل جائے تو وہ اپنے قول سے رجوع کر لیتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ فقہا کی جو باتیں انہوں نے کہی، جو مسئلہ مسائل کہے، اور پھر انہوں نے حق واضح ہونے کے بعد اپنے قول سے رجوع کیا اور انہیں محسوس ہو گیا کہ ہم سے اجتہاد کرنے میں غلطی ہوگی، اگر ان مسائل کو جمع کیا جائے تو وہ کئی جلدوں میں اکٹھے ہو جائیں جو مرجوع عنہ اقوال ہیں جن سے انہوں نے رجوع کیا ہے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، ایسے ہی اللہ مہر لگا دیتے ہیں کافر لوگوں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لأكثرهم من عہد، اور نہیں پایا ہم میں سے اکثر کو وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے۔ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، اور پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو کہ وہ گنہگار تھے۔
کون سا وعدہ جس کے لوگوں نے پاسداری نہیں کی؟ مفسرین نے لکھا کہ عہد الست کا وعدہ جس میں یہ کہا تھا کہ ہم اللہ ہی کو رب مانیں گے، لیکن بعد میں اس وعدے سے مکر گئے۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، ہر پیغمبر جو اپنی امت سے عہد لیتا ہے کہ تمہیں اسی دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اس وعدے سے جو رجوع کیا ان لوگوں نے اور اس وعدے کو بھلا بیٹھے اور اس وعدے کے پاسداری نہیں کی، وہی والا وعدہ مراد ہے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، یعنی ان پیغمبروں کے بعد جن کی تفصیلات پیچھے آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور ان کی سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی جو آیات تھی، نشانیاں تھے، معجزے تھے، تورات تھی، اس کی ناقدری کی۔ فظلموا، ناقدری کی، ظلم نہیں ترجمہ کیجئے گا، ناقدری کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھیے تو پھر فسادیوں کا انجام کیسا رہا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں رسول ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کی جانب سے قاصد و فرستادہ ہوں تمہاری طرف۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تاریخ انسانیت کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس نے دنیا کے رخ کو، تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ اس لیے قرآن اس واقعے کو اب تفصیل کے ساتھ بیان کرے گا۔ یہ حق و باطل کی وہ معرکہ آرائی ہے جس میں ظالم ظلم کے ہتھ کنڈوں کو آخری حد تک استعمال کرتا ہے اور مظلوم پستے 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 صبر کی آخری حد کو استعمال کرتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں چیزیں اس واقعے کے اندر پیش آئی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بالاستیعاب بیان کیا اور ایک جگہ نہیں جا بجا بیان کیا۔ یہاں آج کے سبق میں یہاں سے لے کر آخر تک اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور بنو اسرائیل کی زندگی، فرعون کے ظلم و جبر کی داستان کو اچھی طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ اہل حق کو درس ملے گا کہ فرعون صرف وہی نہیں تھا جس کا نام بعض روایتوں میں منفتح آیا ہے، یا بعض روایتوں میں ولید ابن مصعب آیا ہے، یا بعض روایتوں میں اس کا نام قایوس آیا ہے۔ وہی فرعون نہیں تھا، یہ فرعون ہر زمانے میں آتے رہیں گے، شکلیں الگ ہوں گی ان کی، لیکن نام ان کے الگ ہوں گے، کارنامے ان کے یکساں ہوں گے۔ اہل ایمان پر ظلم و جبر ہر دور کے اندر ڈھایا جائے گا، لیکن تمہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اس واقعے کو قرآن کے اندر بیان کر کے سامان درس ہر موقع پر دیا ہے کہ کس طریقے سے تم کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے۔ ان کی دعوت کے بنیادی طور پر دو جز تھے۔ پہلا جز یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تم صرف ایک اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ دعوت کا دوسرا جز یہ تھا کہ بنو اسرائیل کو تم غلامی سے آزاد کر کہ ان کو میرے ساتھ بیت المقدس بھیج دو تاکہ اللہ کے اس گھر کو عبادت کے ذریعے سے آباد کیا جائے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، دو طریقے سے ترجمہ کریں گے۔ میرا فرض یہ بنتا ہے، حق ان سے ماخوذ نکالیں گے، وجوب کا ترجمہ ہوگا، میرے اوپر یہ فرض بنتا ہے، میرے اوپر واجب ہے کہ نہ کہوں میں اللہ کے متعلق کوئی بات مگر برحق۔ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا میری شایان شان یہی ہے کہ نہ کہوں میں اللہ کے بارے میں مگر صرف سچی بات۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں، بھیج دیجئے میرے ساتھ بنو اسرائیل کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے دین حق کی دعوت پیش کی، 19ویں سپارے میں آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھا ہے، یہاں پر تو اس دعوت کو اچھی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے، وہاں پر زیادہ اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ جب فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو فرعون نے آگے سے سوال کیا کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا۔ اللہ کا تعارف جب تک لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کا تعارف نہیں ہوگا، تو سمجھ لیجئے کہ لوگ الحاد و دہریت کے شکنجے میں پستے رہیں گے۔ اللہ کا تعارف رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا رب اور ان کے درمیان زمین کا رب اور ان کے درمیان جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے مذاق اڑانا چاہا، کہا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کیا تم سن نہیں رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟
قال ربکم رب آبائکم الاولین، دائی کو ایک سبق ملا کہ اگر تمہیں کبھی بھی اپنے مقصد و مشن سے ہٹانے کی کوششیں مختلف طریقوں سے کی جائیں گے، تم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹو گے بلکہ اپنے کام میں مصروف رہو گے۔ لوگ باتیں کرتے رہیں، مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے رہیں، وہ کچھ بھی کرتے رہیں، یہ کہتے رہیں کہ تم لوگ سیاسی کردار انجام نہیں دیتے ہو، تم لوگ معاشی کردار انجام نہیں دیتے ہو، تم لوگ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کردار انجام نہیں دیتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے آپ صرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، چونکہ آپ کا مشن ہے بھولی بھٹکی ہوئی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طریقہ کار کو اپنایا، ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اب فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گفتگو سے روک دیا جائے۔ کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، وہ پیغمبر جس کو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے وہ پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی غصے میں نہیں آئے۔ معلوم ہوا کہ پہلے وہ ہتھ کنڈوں سے آپ کو ہٹانا چاہیں گے، لیکن پھر اس کے بعد ہتھ کنڈوں سے جب وہ ناکام ہو جائیں گے تو دوسرا طریقہ اپنائیں گے، وہ آپ کو گالیاں دیں گے۔ فرماتے ہیں آپ اپنے مشن میں لگے رہیے اور اس کی گالیوں کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تعارف کراتے گئے، اللہ مشرق کا رب، اللہ مغرب کا رب اور زمین و آسمان کے مابین سبھی چیزوں کا رب، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، اب دھمکیوں پہ آیا کہ میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا اگر میرے سوا کسی اور کو خدا مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے پاس اگر واضح دلیل اور معجزہ لے کر آؤں جو میری صداقت و حقانیت پر دلالت کرتا ہوگا، پھر بھی اس کے بعد تم مجھے جیل میں ڈالو گے؟ اب اس مضمون پر آئیے جو آپ یہاں پر ہیں۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرے پاس واضح نشانی لے کر آیا ہوں، فارسل معي بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو دکھلاؤ اسے، صحیح لے آؤ اسے اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، فإذا هي ثعبان مبین، تو ایک کھلم کھلا اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنے ہاتھ کو کھینچا، باہر نکالا گریبان سے، یا قرآن کے اندر دوسری جگہ ہے بغل سے، ایک جگہ گریبان سے۔ فإذا هي بيضاء للناظرین، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ روشن ہے، چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ دو معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ مجموعی طور پر ان کے 9 معجزات تھے جن کی تفصیلات آگے آئے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ سانپ کیا تھا؟ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول فرعون کا پیشاب خطا کر گیا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرعون کا پیشاب خطا کر گیا، اس کو پیشاب تب نکل گیا، اتنا ہیبت ناک یہ اژدہا تھا۔ اب اسرائیلی روایات میں اس کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں ایسی باتیں ہوں گی، وہ اتنا لمبا تھا کہ زمین و آسمان کے برابر۔ وہ ایسی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے جو مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ عقل سے خارج ہوں اور ما وراء العقل ہوں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، تو ایک تو ڈراؤنا ان کا معجزہ تھا، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور دوسرا معجزہ کیا تھا؟ جس کے اندر کشش تھی، ایسی کشش کے دیکھنے والا ان پر فریفتہ ہو جائے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ روشن ہے چمکنے والوں کے لیے۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ۔ فرعون انتہائی ایک ذہین اور چالاک حکمران تھا، اس نے فوراً قوم کے ذہن کے اندر ڈر بٹھانا شروع کر دیا کہ یہ موسیٰ اس لیے آیا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم کو مصر سے نکال دوں گا، بلکہ یہ بولا کہ میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو، میں ادھر ملک شام چلے جاؤں گا، تمہارے ملک کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا، بنو اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو، میں ادھر چلے جاؤں گا۔ لیکن فرعون نے الٹا یہ کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہی تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ معجزے کو جادو کا نام دیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل باطل، خواہ وہ بشکل سیاست دان ہوں، خواہ وہ باطل کے سرغنے ہیں اور ان کے سربر آوردہ لوگ ہوں، یا جتنے بھی غیر مسلم مذاہب نظریات کے حاملین لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے حق کو رنگ دیتے ہیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہنے لگے سردار
فرعون کی قوم میں سے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم، وہ چاہتا ہے تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، فماذا تأمرون، تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ قالوا ارجہ، کہا اسے مہلت دیجیے، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں بھیج دیجیے آپ جمع کرنے والوں کو، اکٹھا کرنے والوں کو، یأتوک بکل ساحر علیم، وہ لے کے آئیں گے آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ چنانچہ فوراً پولیس کو دوڑا دیا گیا، فوج کو دوڑا دیا گیا، پورے ملک کے گاؤں گاؤں بستی بستی اعلان کیا گیا اور ہزاروں جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ وجاء السحرۃ فرعون، یہ جادوگر آئے اور آئے جادوگر فرعون کے پاس۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہنے لگے کیا ہمیں کچھ اجرت ملے گی، انعام ملے گا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم ہوں غالب آنے والوں میں سے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، تو کہا فرعون نے وانکم لمن المقربین، ہاں کیوں نہیں، تم تو مقربین لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، دنیا کے جو طلبگار لوگ ہوتے ہیں ان طلبگاروں کی نگاہیں ہمیشہ صرف اور صرف دولت پر ہوتی ہیں، جبکہ دین کی دعوت کے جو علم بردار ہوتے ہیں ان کی نظریں دولت پر نہیں ہوتی ہیں۔ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، یہ اجرت مانگ رہے ہیں، جبکہ پیغمبروں کا طریقہ کار یہ ہے، وہ دعوت دیتے ہیں لیکن ساتھ یہی کہتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین۔ ہر پیغمبر نے یہ جملہ کہا۔ آپ نے 19ویں سپارے سورہ شعراء کے اندر دیکھا کہ ان 8 جگہ پیغمبروں کی دعوت کا تذکرہ آیا، وہاں پر 8 پیغمبروں کا، اور ہر پیغمبر نے زبان سے یہی جملہ کہا وما اسألکم علیہ من اجر، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین پر ہے۔ جبکہ دنیا کے طلبگار لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اجرت مانگتے ہیں اگر وہ کسی بھی قسم کا کوئی کام انجام دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا نام کیوں نہیں، تم تو میرے مقرب لوگوں میں سے شامل ہو جاؤ گے، جب مقرب بن جاؤ گے تو گویا کہ سب کچھ تمہیں مل گیا۔ یہاں پر اہل معرفت ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، اہل تصوف ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کے مقرب بن گئے تو کائنات ہماری بن گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہوئے یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، مغفرت مانگو، فلاں مانگو۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ مل گیا تو ساری دنیا کی نعمتیں تمہیں مل گئیں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہنے لگے وہ جادوگر اے موسیٰ کیا آپ ڈالیں گے یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والوں میں سے، و اما ان نکون نحن الملقین۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو تم ہی۔ فلما القوا، یہ میدان سجا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر آپ نے پڑھا، باضابطہ زینت کا دن طے کیا گیا اور دن چڑھتے وقت سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر سب کے سب لوگوں کے درمیان وہاں پر مشورہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے باضابطہ طور پر ان کو دعوت دی، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، اللہ پر جھوٹا الزام نہ باندھو، اللہ تم کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دے گا۔ کچھ لوگوں کے پاؤں ڈگمگائے جادوگروں میں سے کہ ہمیں پیغمبر کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر فرعون کی مشنری اور اس کا پروپیگنڈا حرکت میں آ گیا اور ان سب نے فوراً فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اپنی تدبیروں کو اکٹھا کرو اور ایک ساتھ صف میں آ کر ان کا مقابلہ کرو۔ جو آج کامیاب ہوا، جو آج غالب رہا وہی کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد باضابطہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جب بے اثر ہو گئی، دعوت کے بے اثر ہونے کے بعد انہوں نے پیغمبر سے مقابلہ شروع کر دیا۔ ان میدان سجا تھا، ہزاروں لوگ تماشائی تھے اور ہزاروں کی تعداد میں جادوگر بھی تھے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں میدان میں ڈالنی شروع کر دی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نظر بندی تھی، یہ حقیقت کے اندر جادو کی تبدیلی جو ہوتی ہے، جادو کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کسی شے کی عین حقیقت کو تبدیل کر دیا جائے، یہ لاٹھی اس میں سچ مچ میں اس کو سانپ بنا دیا گیا۔ ایک یہ ہے کہ اس کو سانپ تو نہیں بنایا گیا لیکن دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے نظر بندی کر کے کہ واقعتاً یہ سانپ ہے، حالانکہ وہ سانپ نہیں ہوتا، لاٹھی ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو جا بجا بیان کیا، سحروا اعین الناس قال القوا، کہنے لگے ڈالو، پس جب انہوں نے وہ ڈالے ساری کے ساری لاٹھیاں، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور ان پر دہشت طاری کر دی، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ ایک زبردست قسم کا جادو کا مظاہرہ اور کرتب کا مظاہرہ کیا انہوں نے وہاں پر، اور زبردست قسم کا جادو انہوں نے لایا۔ قرآن کریم کے اندر 16ویں سپارے کے اندر یہی یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی،
ان کی جادو کی وجہ سے لوگوں کو یہ خیال گزر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے سانپ اور رسی جو ہیں دوڑ رہے ہیں، وہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور سحروا اعین الناس سے بھی، یہ صرف اور صرف نظر بندی تھی، اس کے اندر شیء کی عین حقیقت کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ اتنا بھیانک منظر میدان کے اندر پیدا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اللہ نے کہا ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے۔ چنانچہ وأوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، لوگ تو ڈر ہی گئے تھے، واسترہبوہم وأوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، آپ بھی اپنی لاٹھی ڈال دیجئے، فإذا ہی تلقف ما یأفکون، اس لاٹھی کو ڈالنا کیا تھا کہ اس نے ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کی، وہ نگلنے لگی، وہ لاٹھی نگلنے لگا، وہ سانپ، ما یأفکون، ان کے جو جھوٹ موٹ کے بنائی ہوئی چیزیں تھیں، یعنی ان کے رسیوں کو اور ان کے لاٹھیوں کو، فوقع الحق، حق ظاہر ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ اپنے کرتب دکھا رہے تھے وہ بھی باطل ہو گئے، فغلبوا هنالک، یہاں پر سارے کے سارے جادوگر مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، وانقلبوا صاغرین، اور سبکی کھاتے ہوئے وہ واپس ہو لے، والقی السحرۃ ساجدین، جو شخص کسی فن کا حامل ہوتا ہے وہ اس کے اسرار و رموز کو اور اس کی کیفیات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ایک قاری جانتا ہے کہ تجوید معمولی کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ لے، وہ سمجھ جائے گا کہ اصلی قاری ہے یا غلط قاری ہے۔ ایک عالم سمجھ جاتا ہے کسی بھی عالم کو دیکھ کر کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے اور یہ کتنا پانی کے اندر ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے یہ کرتب دکھلایا اور موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھلایا، سارے کے سارے جادوگر چونکہ فن سے واقف تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا ہے، فن کے ماہر تھے، اسرار و رموز کو جانتے تھے، سمجھ گئے کہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، چنانچہ سب کے سب سجدے کے اندر گرا دیے گئے۔ وَأُلْقِيَتْ السَّحَرَةُ ساجدین، قرآن نے لفظ یہاں پر استعمال کیا القیہ، القا یلقی القاؤن، اس کے معنی آتے ہیں ڈالنے کے، گرانے کے، گرنے کے نہیں بلکہ گرانے کے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں وہ تاثیر تھی، وہ جاذبیت تھی، وہ کشش تھی، وہ طاقت تھی کہ وہ سب کے سب لوگ بے اختیار سجدے کے اندر گر گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ سجدے کے اندر گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہہ اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے رب اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، کہنے لگا فرعون تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ ان ھذا لمکر، مکر کا ترجمہ سازش سے کیجئے، یہ ایک سازش تھی، مکرتموہم، جو تم نے گھڑی ہے شہر کے اندر رہتے ہوئے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکالو یہاں سے یہاں کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، جلد ہی تم جان جاؤ گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، فرعون انتہائی ایک ذہین حکمران تھا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا اور دیکھا کہ جادوگر سب کے سب ایمان قبول کر رہے ہیں، لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، اسے لگا کہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے تو میری بادشاہت مجھ سے چھن جائے گی، میری سلطنت کو زوال آ جائے گا۔ فوراً اس نے رنگت بدلی، کہا کہ اچھا کتنے جھوٹ بولتے ہیں حکمران۔ اس واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ابھی موسیٰ علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج، میں ملک شام چلے جاؤں گا، اس کو رنگت دی، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے شہر سے بے دخل کر دے اور مصر پر قابض ہو جائے، رنگت الٹی دی۔ اور یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہو گیا، سارے جادوگروں نے ایمان لایا، تو کہا کہ اچھا یہ تمہارا گرو اور تم سب اس کے شاگرد ہو، تم نے مل کر سازش تیار کی ہے اور تم مجھے اور میرے لوگوں کو میرے ملک سے نکالنا چاہتے ہو، چلو میں تم کو دکھلاتا ہوں۔ یہ تو اس نے میڈیا کا پروپیگنڈا کیا، میڈیا کے لحاظ سے جنگ جیتنے کی کوشش کی۔ اور پھر دوسرا پروپیگنڈا دیکھیے، دوسرا پروپیگنڈا، اب ڈر کی سازش اس نے کی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹوں گا، لأقطعن ایدیکم، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ قطع یقطع، تقطیان کے معنی صرف کاٹنے کے نہیں آتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے آتے ہیں۔ میں تمہارے ہاتھ اور ٹانگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، الٹا، یعنی اگر دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اسی پر اکتفا نہیں کروں گا کہ زندہ رہتے ہوئے تمہیں سزائے دوں گا، پھر اس کے بعد تم جب ناقص ہو جاؤ گے تم سب کو میں پھانسی دے دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، کیا تھی یہ پیغمبر کی صحبت، چند لمحوں کی صحبت نے ان کی دل کی دنیا بدل دی، معمولی سی صحبت نے۔ ابھی تک جو فرعون کے ہرکارے بن کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے تھے،
چند لمحوں کی صحبت نے اور اللہ کے پیغمبر کے معجزے نے ان کی دنیا کی کیفیت یہ بدل دی اور اتنا مضبوط پہاڑ جیسا ایمان دیا کہ فرعون جیسے طاقتور ظالم و جابر کے مقابلے میں آ گئے۔ واقعتاً یہ صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی، یہ وہ غیبی نظام حرکت میں آ گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کبھی وجود میں لاتے ہیں، ورنہ کسی کے بس میں یہ نہ تھا کہ وہی جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے، جو فرعون کی فوج کی طرح ابھی تک کام انجام دے رہے تھے، وہی موسیٰ علیہ السلام کے سپاہی بن کر فرعون کے مقابلے میں آ جائیں، اور فرعون کی ہر دھمکی ان پر بے اثر ہو رہی تھی۔ فرعون ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ آگے سے کہہ رہے ہیں قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ وما تنقم منا، اور تو ہمارے اندر کوئی عیب نہیں پاتا سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ 16 سپارے کے اندر کہتے ہیں، وہاں پر جب ان کو دھمکی دی گئی کہ ہم تم کو اتنا بھیانک عذاب دیں گے، کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو موسیٰ ہمارے پاس واضح دلائل لے کر آئے ہیں اب ہم تیری باتوں کو نہیں مان سکتے ہیں۔ فالذی فطرنا فاقض ما انت قاض، جو کرنا چاہے جو کر سکتا ہے کر گزر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ زیادہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ختم کر دے گا، ہماری آخرت تو نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، استقامت عطا فرما، ہمیں جمع دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں تو وفات دے اس حال میں کہ ہم اسلام والے ہوں، مطیع و فرما بردار ہوں۔ قال الملأ من قوم فرعون، اس واقعے کے بعد مفسرین کہتے ہیں 20 سال تک موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ رہے، فرعون کو دعوت دیتے رہے اور بنو اسرائیل ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ اب جب یہ میدان مقابلہ برخاست ہوا، لوگ گھروں کو چلے گئے، فرعون کو اور اس کے درباریوں کو زبردست فکر ہوئی کیا ہوا، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، مدعی سست گواہ چست، جو اس کے درباری تھے، جو اس کے چمچے تھے، انہوں نے فرعون کو مزید بھڑکانا شروع کر دیا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہنا شروع کیا، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچاتے پھریں؟ ویذرک وآلہتک، آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑے رہیں۔ قال سنقتل ابناءہم، کہنے لگا ہم ان قریب ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ وإنا فوقہم قاہرون، اور ہم ان کے اوپر قابو حاصل کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو قتل کرنے کی جو فرعون نے کوششیں کی ہیں اور جو ان کے بچوں کا قتل کیا، یہ واقعات 2 بار پیش آئے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اور نمبر 2 جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے باضابطہ طور پر میدان مقابلہ کے اندر ان پر غلبہ حاصل کیا، اس وقت کے بعد یہ دوسری بار قتل کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ فرمایا کہ سنقتل ابناہم، ایک قول یہاں پر، ایک بات یہاں پر یہ بھی کہنے کی ہے، وآلہتک، بظاہر قرآن یہ کہتا ہے، وہ کہتا تھا فرعون انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، وہ اپنے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانتا تھا، جبکہ فرعون کی قوم کے لوگ یہاں پر اسے کہہ رہے ہیں تجھے چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ معلوم ہوا کہ مصر کے لوگ پوجا تو کرتے تھے فرعون کی، لیکن خود فرعون وہ بتوں کی پرستش کرتا تھا، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا، اور بعض مفسرین نے کہا وہ بچھڑے کی پوجا کرتا تھا، جس سے متاثر ہو کر بعد میں ایک زمانے کے بعد، آج ہی کے سبق میں آئے گا، بنو اسرائیل نے بھی پھر بچھڑے کی پوجا کی، اور پھر یہ بچھڑے کی پوجا پھیلتے 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 ہمارے ملک تک پہنچ گئی، جہاں آج گائے کے لوگ پوجا کرتے ہیں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ ہی سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو، زمین اللہ ہی کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی زمین کا، اپنے بندوں میں سے اس زمین کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور نیک انجام متقیوں کے لیے ہوا، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، چاہے وہ برما کے مسلمان ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر رہنے والے اقلیت کے اندر مسلمان، ان کو ایک سبق مل گیا، جو ظلم و ستم کی چکی میں پسرے ہوں، جہاں پر اکثریت ان پر حاوی ہو، کسی بھی خطے کے مسلمان کیوں نہ ہو، اس آیت نے ان کو ایک سبق دیا کہ جب تم پر فرعون جیسے ظالم لوگ مسلط ہوں تو اس صورت میں تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق انتہائی مضبوط ترین ہونا چاہیے۔
بنو اسرائیل کو فرعون کے ساتھ باضابطہ طور پر میدان جنگ میں لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی، نہ ان کے پاس فوج، نہ ان کے پاس ہتھیار، نہ ان کے پاس چھری تک نہیں تھی، وہ کہاں فرعون کا مقابلہ کرتے۔ اللہ نے اس دور کے اندر ان کو جو سبق دیا اور جو ہدایت دی وہ یہ کہ استعینوا باللہ، اللہ ہی سے مدد مانگو، وصبروا، اپنے دین پر پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ اور احکام شریعت کو مضبوطی کے ساتھ اپناؤ۔ یہ آج کے مسلمانوں کو بھی سبق ہے، چاہے وہ روئے زمین کے کسی بھی خطے کے اندر رہنے والے ہوں، جہاں پر ان پر فرعون جیسے ظالم لوگ علاقائی یا ملکی یا ریاستی سطح پر مسلط ہوں۔ ان الارض للہ، خدائی دستور ہے کہ نہ اس زمین پر ہٹلر رہا، نہ چنگیز خان رہا، نہ فرعون رہا، نہ نمرود، نہ عاد رہے، نہ سمود، یہ جتنے بھی ظالم ہیں آخرکار ان کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہوگا۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں کے لیے۔ اس میں ایک سبق ہمارے لیے ہے کہ چاہے بظاہر کسی کی اکثریت کیوں نہ ہو اور مسلمانوں کو کتنا ہی کیوں نہ ستایا جائے، لیکن ایک دور آئے گا کہ اگر مسلمان متقی بن جائیں اللہ اس زمین کی حاکمیت مسلمانوں کو دیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دور مظلومیت کے اندر، دور ظلم و جبر کے اندر مظلوم قوموں کا اپنے حکمرانوں سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اپنے لیڈروں، اپنے سربراہوں اور اپنے مذہبی آقاؤں سے ان کا اعتماد ٹوٹل ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی یہاں پر ہوا، اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں مظلوم قسم کے، محکوم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، کبھی وہ جاسوسی کرتے ہیں، کبھی وہ مخبری کرتے ہیں، کبھی خود اپنے ہی آستین کے سانپ بن کر اپنی قوم کو ڈھنستے ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہنے لگے ہمیں ستایا گیا تھا اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، فرمایا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا ان قریب، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم کو نائب بنائے گا، حکومت اقتدار عطا کرے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو۔ 20ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو تھوڑا سا کھل کر بیان کیا، اور اللہ رب العزت وہاں پر فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں زمین کے اندر کمزور شمار کیا گیا تھا، جو دبے کچلے لوگ تھے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہیں زمین کا پیشوا بنائیں اور انہیں زمین کا وارث بنائیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو حکومت عطا کریں، اور ان کو حکومت عطا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آخر میں حکومت عطا کرتے ہیں، لیکن حکومت عطا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مغلوں کی طرح یا ہمارے عثمانی یا بنو امیہ یا اسی طریقے سے بنو عباسی حکمرانوں کی طرح بس اپنے عیش و عشرت کے اندر مست و مگن ہو جائیں، قوموں کو فراموش کر بیٹھیں، دعوت کے فریضے کو بھلا بیٹھیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ایک زمانہ آئے گا یہی ماتحت تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مغلوں نے اور ہمارے مسلم حکمرانوں نے 700 سال تک بر صغیر پر حکومت کی، صرف ہندوستان پر نہیں بر صغیر پر حکومت کی 700 سال تک۔ اگر انہوں نے دعوت کے فریضے کو شاہی انداز میں انجام دیا ہوتا اور بادشاہ نے اس مہم کو چلایا ہوتا، آج مسلمان نہ اقلیت میں ہوتے، نہ ظلم و جبر کی چکیوں میں یہاں پر پس رہے ہوتے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ پھر تم کیا کرو گے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، قرآن پھر آگے کہتا ہے اگر ان کو میں اقتدار عطا کروں، الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، 4 فریضوں کو اگر ہمیں زمین میں ان کو اقتدار عطا کریں وہ انجام دیتے رہیں گے۔ نمبر 1 وہ اقامت صلاۃ، نمبر 2 ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیں گے، نمبر 3 امر بالمعروف، اور نمبر 4 نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے۔ مسلمانوں کے پاس ابھی یہ لمحہ موجود ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک کے اندر رہ رہے ہوں، اقامت صلاۃ سے انہیں کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، ایتاء زکوٰۃ سے کوئی چیز انہیں نہیں روک رہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مواقع ابھی دستیاب ہیں، لیکن اگر لوگ ہی انجام نہ دیں پھر ایسا نہ ہو جائے جیسے کہ بعض دنیا کے ملکوں کے اندر ہوا، پردے پر پابندی، داڑھی پر پابندی، قرآن پر پابندی، نماز پر پابندی، دین پر پابندی، اذان پر پابندی۔ اللہ بچائے جب ایسے حالات ہو جائیں پھر اس وقت لوگوں کے پاس یہ موقع بھی موجود نہیں رہے گا۔ اس لیے اس دور کو دور غنیمت سمجھنا چاہیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو امت کو انجام دینا چاہیے۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اب یہ کشمکش فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جاری رہی۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آنے لگے اور یہ بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کے تمام تر ہتھ کنڈے اپنانے لگے، ان کے بچوں کو ذبح کرنے لگے اور عورتوں کو زندہ رکھنے لگے، لڑکیوں کو زندہ رکھنے لگے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ سٹارٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر 7 عذاب کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلا یہ عذاب، 5 ایک ساتھ آگے اور ایک ساتھ متعاون آگے، 7 عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آئے۔ پہلا عذاب وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، وہ بنو اسرائیل پر ظلم و جبر ڈھاتے گئے، اللہ کی مدد اب ظالموں پر ظالموں پر عذاب کی صورت میں آنی شروع ہو گئی۔ ہم نے پکڑا، گرفتار کیا فرعون کی اولاد کو، بالسنین قحط سالی میں، ونقص من الثمرات پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ لوگ تنبیہ حاصل کریں اور ظلم و جبر سے باز آ جائیں، لعلہم یذکرون۔ پہلا عذاب تھا یہ۔ ہوتا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول پہلا عذاب جب ان پر آتا تو یہ سارے کے سارے مصری لوگ جا کر فرعون سے درخواست کرتے کہ عذاب آ گیا، قحط سالی آ گئی، ہم لوگ مارے گئے، کچھ نہ کچھ کرو، دعا وا کرو، کچھ کرو۔ وہ کہتے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اوپر سے ہی ہے، جا کے موسیٰ سے کہو۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اگر یہ عذاب ہم پر سے ٹل گیا تو ہم اس صورت میں آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب دعا کی گئی، موسیٰ علیہ السلام سے جب درخواست کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، لیکن 1 مہینہ نہ گزرتا کہ پھر دوبارہ یہی فرعون اسی ظلم کے ہتھ کنڈوں کو اپنانا شروع کرتا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، بیچ میں یہ بھی ہوتا جیسا کہ ہوتا آیا ہے کہ خوشحالی آتی تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، بدحالی آتی تو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پر جب انہیں کوئی خوشحالی آتی، قالوا لنا هذه، تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہماری تقدیر کی وجہ سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بدحالی آ جاتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کی نحوست قرار دیتے جو ان کے ساتھ تھے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، یاد رکھیے کہ ان کی تقدیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتینا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، اور کہتے تم اپنا جادو چلانے کے لیے خواہ کیسی بھی نشانی لے آؤ، مهما تأتینا به من آیہ لتسحرنا بها، جیسی بھی نشانی لے آؤ، لتسحرنا بها، تاکہ اس کے ذریعے سے تم ہم پر جادو کرو، فما نحن لك بمؤمنین، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہوا کیا؟ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ نے ان پر طوفان کے عذاب کو بھیجا، والجراد ٹڈیوں کے عذاب کو بھیجا، والقمل اور گھن کے کیڑوں کے عذاب کو بھیجا، والضفادع اور مینڈکوں کو بھیجا، والدم اور خون کو بھیجا، آیات مفصلات، یہ الگ الگ نشانیاں تھی۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر اختیار کیا اور وہ لوگ تھے مجرم۔ تفصیلات میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے ان پر وہ آیا قحط سالی جس کا پیچھے آپ نے تذکرہ پڑھا، وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب عذاب ٹل گیا، پھر دوبارہ جب انہوں نے سرکشی دکھانی شروع کی تو اب کے بار اللہ رب العزت نے ان پر طوفان بھیجا۔ 1 ہفتے تک مسلسل اتنی بارشیں لگی کہ سر نکالنا ان کے لیے باہر ہو گیا اور ان کو سورج تک نہ دکھا، 1 ہفتے تک، جس سے کہ ان کی ساری کھیتیاں ڈوب گئیں۔ اب آئے سب کے سب فرعون کے پاس، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ہٹا۔ کچھ دن کے بعد کہنے لگے جتنی فصل بچی ہے ہمارے لیے وہی کافی، ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر دوبارہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا بنو اسرائیل پر۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیجا۔ اب ان کی جو مابقیہ کھیتی تھی، اللہ رب العزت نے 1 مہینے، کہتے ہیں کہ ہر عذاب 1 ہفتہ تک چلتا رہا اور ہر دونوں عذابوں کے بیچ 1 مہینے کا وقفہ ہوتا تھا۔ اب دوسرا عذاب آیا ان پر، الجراد، ٹڈیاں آئی اتنی زیادہ کہ جب وہ ٹڈیاں آسمانوں پر چلتی تو سورج چھپ جاتا، بادلوں کی شکل اختیار کرتی۔ ٹڈیاں آپ جانتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے گھاس میں ہوتے ہیں، ان کو ٹڈیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر، اور جس نے ان کی کھیتیوں کو ختم کر کے رکھ دیا اور کھا کے ختم کر دیا۔ تو کہنے لگے پھر دوبارہ موسیٰ اب کے بار اس عذاب کو ٹلا دے، اگر یہ عذاب تو نے ہم سے ہٹا دیا، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو ہم بنو اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیجیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی شاید ایمان لے آئیں، لیکن پھر وہی سرکشی۔ تیسری بار اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، القمل،
کمل کے 3 ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک جوں کا عذاب، ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا کھٹمل، یہ بھی، اور ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا گھن کا کیڑا۔ بہت سارے مفسرین نے کہا اتنی ان کے جسموں پر جوئیں لگ گئی، داڑھی میں جوئیں، چہرے پہ جوئیں، بھوؤں میں جوئیں، جسم پر جوئیں جوئیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کھٹمل اتنے کہ ہر جگہ کھٹمل ہی کھٹمل، کچھ کہتے ہیں گھن کے کیڑے اتنے کہ ان کے مکانات تباہ ہو کے رہ گئے، ان کی کھڑکیاں تباہ، ان کے دروازے تباہ، ان کے ہر چیزیں تباہ کر دی، کس نے؟ ان کے درخت تباہ کر دے گھن کے کیڑوں نے۔ پھر دوبارہ آئے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اب کی بار دعا کر دے، اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن پھر وہی سرکشی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد عذاب ہٹا، پھر سرکشی۔ چوتھی بار اللہ نے ان پر عذاب بھیجا الضفادع، مینڈکوں کا، دریا سے مینڈک نکل آئے، جو ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، بستروں میں مینڈک، گھروں میں مینڈک، کمروں میں مینڈک، برتنوں میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، چاروں طرف سے مینڈک ہی مینڈک اچھل اچھل کر آنے لگے۔ مینڈک زینوا منشن ونن کاشر پیٹھ والضفادع والدم۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا اس عذاب کو ٹلا دے، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹلا دیا۔ اب کے بعد 5واں عذاب آیا ان پر، 6واں عذاب آیا الدم، خون۔ وہ خون ان کو دریاؤں میں نظر آتا، چشموں میں نظر آتا، کھانے کے برتنوں میں نظر آتا، گلاس میں نظر آتا، ہر جگہ خون ہی خون نظر آتا۔ پانی اٹھاتے پینے کے لیے خون بن جاتا، چشمے کے پاس جاتا خون بن جاتا، یعنی کچھ پی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دعا کرائی موسیٰ علیہ السلام سے، یہ عذاب بھی ٹلا دیا۔ فائنلی آخری وارننگ کے طور پر ان کو پھر جو عذاب آیا تھا وہ تھا طاعون کا عذاب، جس طاعون کے عذاب کی وجہ سے ایک دن میں 70,000 بنو اسرائیلی مارے گئے۔ اس بار انہوں نے پکا فرمایا تھا کہ اس بار ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، بھیجیں گے، لیکن پھر بھی نہیں مانا اور پھر بھی نہیں بھیجا۔ اس پورے عرصے کو تقریباً 20 سال لگے، اور پھر فائنلی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، فرعون اور اس کے لشکر کو دریا برد کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اور بنو اسرائیل کو نجات دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا پار کرایا، بحر قلزم کو پار کرا کے ان کو ملک شام کے اندر پہنچایا۔ دیکھیے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، طاعون، قالوا یا موسیٰ ادع لنا، کہنے لگے اے موسیٰ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، تمہارے پاس جو اللہ کا وعدہ ہے اس کا واسطہ دے کر، لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے ہم سے عذاب کو ٹال دیا، لنؤمنن لک، ہم ضرور بالضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیجیں گے۔ اللہ رب العزت 11ویں سپارے میں فرماتے ہیں کہ جب ان کی یہ سرکشیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں نمازیں بھی گھروں میں ادا کرتے رہے اور عبادتیں بھی گھروں کے اندر، تو فائنلی موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے میرے رب آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان رونق و آرائش دیا ہے دنیا کے اندر، اور ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس کا نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے کہ آپ کے راہ سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم، خدایا ان کے اموال کو تباہ و برباد فرما، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں تب تک یہ ایمان نہ لائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اس بد دعا کا تذکرہ 11ویں سپارے میں۔ پھر کیا ہوتا ہے، فانتقمنا منہم فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، الی اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، جس تک کہ ان کو پہنچنا ہی تھا، اذا ہم ینکثون، وہ پھر مکر جاتے، وعدہ توڑ دیتے، فانتقمنا منہم، سو ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے بے خبر تھے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں کی زمین میں کمزور اور بے بس شمار کیا جاتا تھا۔ کہاں کا وارث بنایا؟ مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اس زمین کا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اس کے مشرق اور اس کے مغرب کا، وتمت کلمۃ ربک الحسنی، یعنی ملک شام، مکمل ملک شام، مغرب سے لے کر مشرق تک اس پورے علاقے کا ان کو وارث بنایا، وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور
آپ کے رب کا کلمہ خیر پورا ہو کے رہا بنو اسرائیل کے متعلق، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر دکھلایا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا فرعون کی صنعتوں کو اور اس کی بلند و بالا عمارتوں کو مکمل طور پر، ان کے باغات کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور اس کی صنعتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ 25ویں سپارے کو دیکھیے، اللہ رب العزت وہاں پر فرماتے ہیں ہوتا کیا ہے، پھر فائنلی یہ ہوا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے ہی باغات اور چشمے انہوں نے چھوڑے اور کتنی ہی کھیتیاں انہوں نے چھوڑی اور عمدہ مکانات چھوڑے، ونعمت، اور سامان راحت انہوں نے چھوڑا، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ عیش و عشرت کیا کرتے تھے، کذالک، ایسا ہی نظام خدا چلتا ہے، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان کا وارث دیگر لوگوں کو بنا دیا، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ تو ان پر آسمان نے رویا اور نہ زمین نے رویا، اور جب ہمارا عذاب آیا تب ان کو مہلت بھی نہیں دی گئی، وما کانوا منظرین۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی اسی طریقے سے تفسیر کرتا ہے۔ تو ان کے عالی شان محلات بشمول فرعون کے محل کے، جس کا تذکرہ وہ حامان نے جو بنایا تھا باضابطہ طور پر، ایک لمبا مینارہ، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور باغات کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اب یہ تفصیلات غرق کیسے کیا گیا یہ 19ویں سپارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا سمندر کے اندر، بحر قلزم کے اندر۔ قرآن وہاں سے آگے کی زندگی کے اہم واقعات کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کوئی کہانی کی کتاب تو نہیں جو ہر جز کو تفصیل بیان کرے گا۔ جہاں پر سامان درس موجود ہوگا، جہاں پر سبق کے لیے کوئی چیز موجود ہوگی، عبرت کے لیے کوئی چیز موجود ہوگی، ان پہلوؤں پر قرآن روشنی ڈالے گا۔ اب یہاں پر قرآن ایک چیز کہہ رہا ہے، کیا؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر یعنی بحر قلزم پار کرایا، دریا پار کرایا، فاتوا علی قوم یعکفون، وہ آئے ایک قوم کے پاس، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں پر مگن تھے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود متعین کیجئے جیسے کہ ان کے لیے معبود ہیں، قال انکم قوم تجہلون، تو وہ کہنے لگے تم لوگ ہو ہی ایسے جو کہ نادان ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اسے تباہ کر دیا جائے گا، وباطل، اور بے بنیاد ہیں ان کے یہ سارے اعمال، وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو میں تمہارے لیے معبود ڈھونڈوں، وہو فضلکم علی العالمین، جبکہ اس اللہ نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ سینکڑوں سال بنو اسرائیل نے مصر کے اندر رہ کر فرعون کی غلامی کو جھیلا تھا۔ حاکم قوم کے اثرات محکوموں پر ہوا کرتے ہیں اور ہمسایوں کے اثرات بھی ہمسایوں پر ہوا کرتے ہیں۔ بنو اسرائیل چونکہ بنو اسرائیل کے جو ہمسائے تھے فرعونی قبطی لوگ، چونکہ وہ لوگ بت پرست تھے، ان کے اثرات کچھ نہ کچھ بنو اسرائیل کے اندر موجود تھے۔ جب دریا کو کراس کیا، کیسے عجیب قسم کے لوگ تھے، ابھی اللہ کے اتنے بڑے انعام کو دیکھا کہ پہاڑ فلق فکان قطودیل عظیم، پہاڑ کی طرح وہ سمندر کا پانی کھڑا ہو گیا اور اللہ نے ان کو بیچ سے پار کرایا۔ یہاں کے کیا کہہ رہے ہیں، جیسے یہ لوگ بستی کے اندر بتوں کی پوجا کر رہے اور ان کے معبود ہیں، موسیٰ ہم کو بھی دینا ایسے کچھ معبود، ہم بھی ان کی پوجا کریں گے۔ اثرات جلدی زائل نہیں ہوتے ہیں، اثرات کو زائل ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ بظاہر یہ ایمان تو لائے تھے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ابھی کفر کے اثرات تمہارے دلوں سے زائل نہیں ہوئے، اس کو ایک وقت لگے گا۔ چنانچہ فاتوا علی قوم یعکفون، کہنے لگے ہمیں بھی کچھ معبود دے دیجئے جن کی ہم پوجا کریں۔ قال یا موسیٰ اجعل لنا الہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ جاہل ہو، کیسی درخواست کر رہے ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہمسایوں کے اثرات ہمسایوں پر پڑتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں سے اپنی بستیوں کو جدا رکھیں۔ نسائی شریف کے اندر روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی بستی اور غیر مسلم کی بستی میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اگر مسلمان کی بستی کے اندر آگ جلائی جائے، روشن کی جائے، تو وہ غیر مسلم کی بستی کے اندر نظر نہ آئے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لا تجامعوا المشرکین ولا تساکنہم، مشرکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، مشرکوں کے ساتھ تمہاری سکونت نہ ہو۔ یہ بھی باضابطہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا، چونکہ اثرات اثر کرتے ہیں۔ آج اگر ہم لوگ محفوظ ہیں، کیا معلوم اللہ بچائے اللہ بچائے، کل جا کر مدارس پر پابندی لگ گئی، مساجد پر پابندی لگ گئی، ہمارے بچوں کو کوئی کلمہ سکھانے والا نہ رہے، تو بعید نہیں ہے کہ 100 سالوں کے بعد 50 سالوں کے بعد وہ مشرک پیدا ہو، مشرکوں کی صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے غیر مسلموں کی ہمسائیگی کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر یہ اثرات موجود تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمیں بھی کچھ معبود دے دیجئے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، اللہ نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت بخشی۔ یہ فضیلت جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں بتلایا تھا، یہ نبوت کے لحاظ سے بنو اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی، علم کے لحاظ سے فضیلت دی گئی تھی، نہ کہ نسلی اور خاندانی لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نسل اور خاندان کے لحاظ سے کسی کو کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں۔ اللہ کے یہاں عرب ہوں، عجم ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، سب کے سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں عزت کے باعث اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی دولت ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، اور جب ہم نے تم کو بچایا من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ لمحہ یاد کرو، وہ تمہیں بدترین عذاب دیا کرتے تھے، یقتلون ابناءکم، وہ بکثرت تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور پہلو پر روشنی ڈالی جا رہی، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، واتممناها بعشر، اور ہم نے ان کو پورا کیا مزید 10 کے ذریعے سے، 10 کے اضافے کے ساتھ، فتم میقات ربہ، پس اپنے رب کے ساتھ جو مدت مقرر تھی وہ پوری ہوئی 40 راتوں کی، 40 لیلہ۔ وقال موسیٰ لاخیہ، اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی فی قومی، نظام سنبھالیے میری قوم کے اندر، وہ اصلح، اور اصلاح کا کام انجام دیتے رہیے، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فسادیوں کی راہ کی اتباع نہ کیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اب وہاں پار پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام سے شریعت کا مطالبہ کیا گیا، کتاب کا مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا آ جاؤ کوہ طور پر، وہاں تمہیں البتہ 40 دن، ابتداً کہا 30 دن اعتکاف کرنا پڑے گا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں شریعت دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، 30 دن تک روزہ رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 30ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مسواک کیوں کیا؟ مسواک کیوں کیا؟ چونکہ تمہارے معدے سے اٹھنے والی جو وہ بو تھی فاقو کی وجہ سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب و پسندیدہ تھی، وہ زائل ہو گئی، اس لیے اب مزید 10 دن تم یہاں پر ٹھہرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مزید 10 دن ٹھہرے، 40 دن وہاں پر اعتکاف کیا، 40 دن وہاں پر ٹھہرے، 40 دن کے بعد ان کو تورات دی گئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ وقال موسیٰ لاخیہ، اب کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ چونکہ سارے تفصیلات کے ساتھ قرآن میں موجود ہیں، میں اس پر زیادہ گہرائی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، لیکن 2-3 چیزیں یہاں پر کہنے کی ضرور ہیں کہ 30 لیلہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 30 راتیں، 30 یومن، 30 دن نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ راتوں کے لحاظ سے چلتی ہے، چاند کے لحاظ سے، دن کے لحاظ سے نہیں، سورج کے لحاظ سے نہیں، ورنہ یہاں پر 30 یومن ہوتا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی، اللہ نے ڈائریکٹ یعنی کیوں نہیں کہا کہ تمہیں 40 دن اعتکاف کرنا ہوگا، 30 دن نہیں اعتکاف کرنا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس میں بتدریج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز سکھلانی تھی کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کو بتدریج آگے کے لیے لیا جائے، یک بارگی کسی بھی قوم پر، کسی بھی جماعت پر، کسی بھی فرد پر کسی کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے، ورنہ وہ لوگ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ ہمارے ہاں مدارس کے اندر اگر بچوں کو عربی اول سے لے کر دورہ حدیث تک کا نصاب سارا ایک ساتھ ڈال دیا جائے کہ سالانہ تک تم کو 1 سال میں اس کو پورا کرنا ہے، بچے نہیں کر پائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو بتدریج حرام کیا، اگر یک بارگی شراب کو حرام قرار دیا جاتا لوگ اس کو اپنا نہ پاتے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی کام ہو وہ درجہ بترجہ آہستہ آہستہ بتدریج ہونا چاہیے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، ایک سبق ہے امت کے لیے۔ ایک اور سبق، وقال موسیٰ لاخیہ، جب بھی کوئی ذمہ دار، نگراں، سربراہ کسی بھی ملک، قوم، ادارے، جماعت کا ہو، علاقے کا ہو،
اس کو کہیں پر جانا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا نائب کسی کو بنا کر جائے، اخلفنی فی قومی۔ تیسرا سبق، جو بھی ذمہ دار ہے اس کا کام یہ ہے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ گھر کے ذمہ دار ہوں، چاہے وہ جماعت کے ذمہ دار ہوں، کسی بھی جگہ کے ذمہ دار ہوں، ان کا کام کیا ہے کہ اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہیے۔ وہ اصلح، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام صرف 30 دنوں کے لیے جا رہے تھے، اگر اصلاح کا فریضہ قوموں میں بند کر دیا جائے تو یاد رکھیے گا کہ اس جگہ پھر فساد ضرور آئے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ امت کے اندر فساد اور بگاڑ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اور اصلاح کا کام بند ہو گیا۔ جب اصلاح کا کام نہیں ہوگا تو یقینی طور پر وہاں پر فساد آئے گا۔ امت پہلے زمانے کے اندر صبح سے شام تک قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتی تھی علماء کے پاس وغیرہ وغیرہ، جب سے سکول و کالج کھلے اور ان دونوں تعلیموں کو الگ الگ کر دیا گیا، عصری نظام تعلیم الگ اور دینی نظام تعلیم الگ، امت صبح سے شام تک عصری تعلیم میں اتنی مصروف ہوگی کہ اس کو قرآن کے لیے وقت ہی نہیں، حدیث کے لیے وقت ہی نہیں، دین کے لیے وقت ہی نہیں، اصلاح کے لیے وقت ہی نہیں۔ نتیجہ یہی ہے کہ پھر فساد پھیلے گا، نتیجہ یہی ہے کہ بے دینی پھیلے گی۔ اس لیے اس دور کے اندر اصلاح کی جتنی ضرورت ہے شاید 1400 سال کے اندر تاریخ اسلام میں اتنی ضرورت کبھی نہیں رہی۔ ولا تتبع، تو گویا کہ اس دور کے علماء کو بھی 1400 سالہ تاریخ کے اندر سب سے زیادہ اس وقت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ولا تتبع سبیل المفسدین ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ ربہ، اور ان سے ان کے رب نے بات چیت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوا کہ تورات ملے گی۔ 40 دن کے اعتکاف کے بعد اب جب اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز کو سن کر دل میں اشتیاق پیدا ہوا، اس اللہ کو دیکھنا چاہیے، اللہ کو دیکھنا چاہیے۔ تو اشتیاق کا زبان سے اظہار کیا، کہا ربی ارنی انظر الیک، خدایا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھوں۔ یہاں تو ایک عام انسان کی آواز سن کر، قاری کی آواز سن کر انسان کو دل چاہتا ہے کہ اس کی بات سنوں میں، اللہ کی آواز سن کر کس کے دل کے اندر یہ امنگ نہیں آئے گی، یہ انگڑائیاں نہیں اٹھیں گی کہ میں بھی اللہ کو دیکھوں۔ چنانچہ کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہو، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ہاں میں تم کو دکھلانے کے لیے تھوڑا سا سامنے پہاڑ پر نظر رکھو، اپنی تجلی اس پر ڈالوں گا، ہلکی سی تجلی اس پر ڈالوں گا، اگر پہاڑ نے تجلی برداشت کر لی تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اگر پہاڑ نے تجلی برداشت نہیں کر سکی تو تم تو کمزور مخلوق ہو، پھر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ کیا ہوا، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، دیکھو پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر وہ برقرار رہا مکانہ اپنی جگہ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، بس جب اللہ نے اس موسیٰ کے رب نے تجلی ڈالی للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکا، اللہ نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق، پس جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں ہوں سب سے پہلے ماننے والا، وانا اول المؤمنین، کس بات کو ماننے والا، یہ کہ دنیا کے اندر ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں، اور احادیث متواترہ سے مضمون ثابت ہے کہ کل قیامت کے دن سارے کے سارے اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، مسلم کی روایت ہے، ان قریب تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کے اندر چاند کو دیکھتے ہو۔ وانا اول المؤمنین، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، تفصیلات آ چکے ہیں پیچھے کہ معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نہیں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، کہا اللہ نے اے موسیٰ میں نے منتخب کر لیا ہے تم کو لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے لیے، اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے اور اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے، وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لے لیجئے جو کچھ میں تم کو دے دوں اور بنو تم شکر گزاروں میں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے کتاب نہیں دی گئی تھی جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے سے القاء کیا گیا سارا کا سارا قرآن، موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں باضابطہ وہ کلام ان پر لکھ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ تختیاں کس چیز کی تھی، کیسی تھی، اسرائیلی روایت میں آپ کو بھرمار ان چیزوں کی ملے گی، لیکن قرآن و سنت میں اس کے سلسلے میں کوئی وضاحت موجود نہیں، لہٰذا اتنا ایمان رکھ لیجئے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم چھوڑا ہم بھی اس کو مبہم ہی چھوڑتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لکھ دیا تھا ہم نے
تورات کے ان تختیوں میں من کل شیء ہر قسم کی چیز، نصیحت و تفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیلات، تفصیلات سے مراد قیامت تک آنے والا میتھ، سائنس، ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ مراد زندگی گزارنے کے لیے، ہدایت کے لیے جتنے اب سامان ضروری تھا وہ سارا کا سارا سامان. فخذھا بقوہ، لیجیے آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ اور دیجیے اپنی قوم کو حکم، وامر قومک کہ وہ بھی اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے لیں. ساریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھلاؤں گا. اب نافرمانوں کے گھر سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ان قریب مصر پر اور شام پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا. مصر جو فرعونیوں کا گھر تھا اور شام جو عمالقہ کا گھر تھا، ان قریب وہاں پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، دار الفاسقین سے مراد دوزخ ہے کہ ان قریب جو لوگ نافرمان ہوں گے انہیں میں تم کو دکھلا دوں گا دوزخیوں کا گھر. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ بچائے، دنیا کے اندر انسان کے اندر بہت سارے عیب ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے حیا اور بدکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زانی، قاتل، شرابی ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں. سارے کے سارے گناہ ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں توبہ کی توفیق سے ان کو محروم کر دوں گا. توبہ کی توفیق سے محروم ہونے والی جماعت متکبرین کی ہوتی ہے. جس شخص کے اندر تکبر کا یہ گناہ ہوگا، سمجھ لیجئے کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا جرم ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں میں بے توجہ کر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین کے اندر ناحق تکبر مچاتے ہیں، یعنی ان کو توبہ کی ہدایت سے محروم کر دوں گا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ جو متکبرین ہیں، حق کو دیکھ کر اس سے اعراض و بے رخی برتنے والے ہیں، اگر یہ ہر قسم کی نشانی دیکھ لیں یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر یہ نیکی کی راہ کو دیکھ لیں تو لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے راہ کے طور پر نہ اپنائیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ گمراہی کے راستے کو دیکھ لیں يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس راہ کو اپنائیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ تھے ان آیات خداوندی سے غافل ہونے والے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں ان کو سزا دی جائے گی مگر صرف ان کے ان اعمال کی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. الغرض متکبرین کی نشانی قرآن نے بتائی، ہدایت کے راہ کو وہ اپناتے نہیں، گمراہی کے راہ پر ان کو ڈالا جائے تو تیزی کے ساتھ بھٹک پڑتے ہیں. اس وقت آپ لوگوں کو بلائیے، چلو بھائی نکلو، چلے کے اندر نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، جماعت کے اندر لوگ نہیں نکلیں گے. چلو بھائی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہیں آئیں گے. چلو بھائی درس قرآن میں لوگ نہیں آئیں گے. لیکن بولو کہ فلاں جگہ میچ ہے، فلاں جگہ میوزک کنسرٹ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سیکنڈوں میں وہاں پر پہنچ جائیں گے. اللہ بچائے، وہ اس آیت کا مصداق ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی. پیچھے سے ایک واقعہ پیش آیا. ایک شخص تھا موسیٰ بن ظفر، قبیلہ سامرا کا تھا یہ، اسی وجہ سے اس کو سامری کہتے تھے. اس نے کہتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈالا تھا اور دریائے نیل کے سپرد کیا تھا، اسی زمانے میں اس موسیٰ بن ظفر کی بھی پیدائش ہوئی تھی. تو فرعون کی فوج کے ڈر سے کہیں وہ بچوں کو قتل کر دیتے. ان کی والدہ نے ان کو اٹھا کر ایک غار کے اندر پہنچا دیا. وہاں پر جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا اور وہ آ کر ان کو دودھ پلاتے تھے اور وہی ان کی پرورش کرتے تھے. چنانچہ بڑے ہوئے، جبریل امین کو دیکھا کرتے تھے. جب میدان مقابلہ سجا جہاں پر جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا اور جادوگر شکست کھا گئے، جس کا بھی آپ نے پیچھے تذکرہ پڑھا، اس میدان میں حضرت جبریل امین بھی گھوڑے پر آئے اور جہاں جہاں ان کے گھوڑے کے قدم پڑتے وہاں سے سبزہ اگتا. تو انہوں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس مٹی کے اندر گویا کہ ایک قسم کی حیات تھی. ادھر جس وقت بنو اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو ان کی عورتوں نے اپنی ہمسایہ عورتوں سے، قبطی عورتوں سے، فرعون کی قوم کی عورتوں سے زیورات لیے ادھار کہ بھائی ہمیں میلے کے اندر جانا ہے، لہٰذا تم ہمیں زیورات دے دو لگانے کے لیے. تو انہوں نے ان کو زیورات دے دیے. وہ زیورات ساتھ تھے. اب جب یہاں پر پہنچے، فرعونی تو ادھر غرق ہو گئے،
فرعون اور اس کا لشکر تو غرق ہو گیا. یہاں پہنچے تو یہاں پہنچنے کے بعد اب مسئلہ ہے کہ ان زیورات کا کیا کیا جائے. پچھلی قوم کے اندر مال غنیمت حلال نہیں تھا، حرام تھا. موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، ہارون علیہ السلام موجود تھے، لیکن لوگ ان کی زیادہ بات سنتے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، تو اس نے کہا، موسیٰ بن ظفر یعنی سامری نے کہا کہ یہ سارے کے سارے زیورات ادھر لاؤ، ان کو گھڑے میں ڈال دیں گے اور ان کو جلا دیں گے. چنانچہ آگ دہکائی گئی اور سارے کے سارے زیورات کو ایک گھڑے کے اندر ڈال دیا. اس بدبخت کو فوراً سوجی اور اس نے وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِهِ ان کا ایک بچڑا بنایا سونے کا، اور اوپر سے اس کے اندر وہ مٹی جو اٹھا کے لائی تھی وہاں سے، جو جیب میں تھوڑی سی ڈالی تھی جبریل امین کے قدموں کے خاک کے پاس، وہ لائی اور وہ اس بچڑے کے اندر ڈال دی، جس کے ذریعے سے اس کے اندر حیات کی تاثیر پیدا ہوگی اور یہ آواز سی تھوڑی سی نکالنے لگا. کچھ مفسرین کہتے ہیں حیات تو پیدا نہیں ہوئی تھی اس کے اندر، البتہ اس کا سانچہ اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ بیچ سے جب ہوا گزرتی تو اس کے اندر باضابطہ وہ آواز سے نکلتی. واللہ عالم، لیکن زیادہ غالب گمان یہی لگتا ہے قرآن کے الفاظ سے اس کے اندر حیات پیدا ہوئی تھی اور باضابطہ طور پر اس کی آواز تھی لہو خوارن، گائے کی آواز اس کے منہ سے نکلتی تھی. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام تو ادھر گئے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو راستہ بھٹک گئے، یہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی پوجا شروع کرو. چنانچہ اس کی پوجا شروع کر دی. کچھ روایات میں آتا ہے لاکھوں لوگ ایسے تھے جو اس کی پوجا کے اندر غرق ہو گئے، منہمک ہو گئے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد ان کے زیورات سے بنایا اجرن، ایک بچڑا، جسدن، جسم والا، لہو خوارن، بت، لہو خوارن اس کی گائے کی آواز تھی. علم یرو، کیا انہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئی، انہ لا یکلمہم، نہ تو وہ بچڑا ان سے بات کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کو سیدھی راہ دکھلا سکتا تھا. کیسے ان ظالموں نے ان کو خدا بنا دیا. اتخذوہ، انہوں نے اس کو خدا بنا دیا. وکانوا ظالمین، اور وہ لوگ ظالم تھے. یاد رکھیے کہ جو بھی چیز ما فوق الفطرت ہو یا خلاف عقل ہو، یا جو بھی چیز نافع ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے. یہاں پر کروڑوں اربوں لوگ اسی وجہ سے شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جس بھی چیز کے اندر تھوڑی سی بھی نفع کی تاثیر ہو یا جو بھی چیز خلاف فطرت ہو، بس وہ خدا. 33 کروڑ دیوی دیوتا کہاں سے آ گئے؟ اسی نظریے کی وجہ سے آ گئے کہ بھائی جو بھی چیز خلاف فطرت ہے بس وہ خدا، یا جس بھی چیز کے اندر تھوڑی سی بھی نفع پہنچانے کی صلاحیت، چاہے وہ گائے ہو یا کوئی سا درخت کیوں نہ ہو، اس کو خدا بنا دیا. قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، خدا وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق، خدا وہ ہے جو پوری کائنات کا نافع اور زار ہے، خدا وہ ہے جو پوری کائنات کو روزی دینے والا، پالنے والا، بنانے والا اور راہ دکھلانے والا. انہ لا یکلمہم ولا یہدیم سبیلا، جو نہ وہ راہ سجا سکتا تھا نہ ان سے بات کر سکتا تھا، وہ کہاں سے خدا ہو گیا. اتخذوہ، انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وہ ظلم کرنے والے تھے. ولما سقط فی ایدیہم، موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. اگلے صفحے پر تفصیلات آ رہی ایک ہی آیت کے بعد. جب ان کو شرمندگی ہو گئی، پچھتاوا ہو گیا. ورعوا، عربی کا مقولہ ہے سقط فی ایدیہم، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ان کو پچھتاوا ہوا. ورعوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے یہ بات دیکھی کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں. کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا، اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہیں کیا اور ہمارے گناہوں کو نہیں بخشا تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. اللہ نے کہا تمہاری قوم تو پیچھے وہاں پر باضابطہ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انتہائی غصے کے عالم میں، اور غصہ تو آنا ہی چاہیے. ہاتھوں میں تورات کی تختیاں لے ہوئے پہنچے قوم کے اندر. ہارون علیہ السلام کو ڈھونڈا کہاں پر ہیں، ان کو حاضر کیا گیا، کہا یہ گوسالہ پرستی کیسے شروع ہو گئی، تم کہاں تھے، اور ان کو باضابطہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا. اسی عالم کے اندر چونکہ ہاتھوں میں تختیاں تھیں، اب ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑنا تھا، تو ان کی تختیاں ہاتھ سے نیچے رکھی، انہوں نے تیزی کے ساتھ رکھی. تو قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ القل الواح، نیچے ڈال دی. حالانکہ وہ نیچے نہیں ڈالی تھی، چونکہ پیغمبر سے کتاب اللہ کی توہین کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. اگر توہین کرے ایک عام انسان کافر ہو جائے گا، پیغمبر کہاں سے کتاب اللہ کی توہین کر سکتا ہے. وہ جلدی میں نیچے رکھی، جس کو قرآن نے یہ الفاظ تعبیر کیا وہ القل الواح، کہ انہوں نے وہ نیچے ڈالی. واخذ برأس اخی یجر الیہ. بہرحال اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، ولما رجع موسیٰ الی قومہ، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے اپنی قوم کی طرف، غضبان، غضبناک ہو کر، اسفا، افسوس کرتے ہوئے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، انہوں نے کہا بڑی ہی بری نیابت انجام دی تم نے میرے بعد. عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے سلسلے میں جلد بازی دکھائی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، میرے بعد کیسی نامعقول حرکت کی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ،
اور ڈال دی انہوں نے تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور پکڑا اپنے بھائی کے سر کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ اور اسے اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ قال ابن ام، انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ میرے منع کرنے پر مجھے قتل کر دیتے، یقتلوننی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء، آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کرنے دیں، ولا تجعلنی، خوش نہ ہونے دیں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل مت فرمائیے۔ معلوم ہوا کہ دین کے خلاف ورزی جب ہو تو وہاں پر انسان کو غصہ آنا چاہیے، اور یہ پیغمبر کا مزاج اور پیغمبر کی سنت ہے۔ دین کے معاملے میں انسان نرمی دکھلائے تو یہ نرمی نہیں، یہ اخلاق نہیں، یہ شرافت نہیں، بلکہ یہ مداہنت ہے، اور مداہنت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ انسان کو دین کے معاملے میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی نرمی کا، لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں جو موقع غصہ آنے کا ہو وہاں پر غصہ آنا چاہیے۔ صحابہ نے تقدیر کے حوالے سے بحث کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہو گئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دین کے معاملے میں انسان کو نرمی اور مداہنت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے غصہ ہے۔ ہاں ذاتی معاملہ ہے، وہاں پر صبر کا، عفو درگزر کا، اخلاق کا، تحمل کا، برداشت کا آپ مظاہرہ کیجئے، لیکن دین کے معاملے میں انسان جری اور سخت ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو معلوم یہاں پر ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن جب دین کا معاملہ آیا اور قومی اور ملی مسئلہ آیا تو رشتہ داریاں سائیڈ میں، تعلقات سائیڈ میں۔ یہ نہیں کہ جیسے آج ہمارے یہاں اداروں کے اندر، حکومتوں میں یا مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے لوگ اقربا پروری کرتے ہوئے اپنوں کو بچاتے ہیں اور غیروں کو پھنساتے ہیں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی رشتہ داری کا یا بھائی کے بڑے ہونے کا کوئی بھی لحاظ نہیں کیا، اور فوراً ان کو داڑھی سے پکڑا اور سر کے بالوں سے پکڑا۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، دوسری جگہ آتا میری داڑھی سے مت پکڑیے مجھے، اور نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑیے۔ ہارون علیہ السلام نے آگے سے کوئی غصے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لبن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے۔ معلوم ہوا کہ جب غصہ ہو یا کسی سے کوئی کام نکالنا ہو تو ایسے رشتے کا واسطہ دیجئے جس کے اندر قربت ہو، جس کے اندر شفقت ہو، تو آپ کو وہاں پر کام نکالنے کے اندر زیادہ سہولت ہوگی۔ اور ہمارے جو جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو اس سلسلے میں زیادہ علم ہونا چاہیے کہ کس ساتھی کو کس طریقے سے پیالے کے اندر اتارنا ہے اور کس کو کس طریقے سے جماعت میں نکالنا ہے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ جب آپ یعنی امت یا کوئی بھی بھائی آپس میں لڑیں گے، یاد رکھیے گا کہ دشمن خوش ہوگا اس کے وجہ سے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من شماتۃ الاعداء، اے اللہ ہم دشمنوں کے خوش ہونے سے آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپسی لڑائی سے ہمیشہ دشمن خوش ہوتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ آپس میں متحد اور متفق رہنا چاہیے۔ لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، دوسروں کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو ورنہ اللہ ان کو بچا دے گا اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، خدایا مجھے بخش دیجئے اور میرے بھائیوں کو بخش دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل کیجئے، آپ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی، سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کو پکڑ لے گا ان کے رب کا غضب، اور ذلت انہیں آ لے گی دنیاوی زندگی کے اندر، اور اسی طریقے سے جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم سزا دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر توبہ کی اس کے بعد، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور ایمان لایا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد ان کو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، انہوں نے ان تختیوں کو لیا، وفی نسختها ہدا، اور اس کے لکھے ہوئے مضامین میں ہدایت کے مضامین موجود تھے، رحمت کا سامان موجود تھا، للذین ہم، ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے اپنے رب سے ڈرتے تھے، ہم لربہم یرہبون۔ اب کیا ہو گیا، جب تورات کو پیش کر دیا گیا
تو بنو اسرائیل نے حجت شروع کر دی، بہانے شروع کر دے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ آپ ایسا کیجئے کہ اللہ کی آواز جب تک ہم نہ سنیں اور اللہ ہم سے یہ نہ کہے کہ اللہ کی کتاب ہے، تب تک ہم نہیں ماننے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا چلو اچھا ٹھیک ہے، ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیتے ہیں، فلاں تاریخ کو متعینہ دن آپ ان میں سے ان کے 70 سرداروں کو منتخب کر کے ہمارے پاس لائیے، ہم ان کو باضابطہ اپنی آواز سے سنا دیں گے کہ یہ کتاب ہماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 سرداروں کو منتخب کیا اور ان کو کوہ طور پر پہنچایا۔ وہاں اللہ کی آواز چاروں طرف سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے گونجتی ہوئی آئی، جس میں ان کو بتلا دیا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تم ایمان لے آؤ۔ لیکن کہنے لگے، سرکشی کوٹ کوٹ کے دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی، تربیت کا فقدان تھا، کہنے لگے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہی کی آواز ہے؟ نہ ماننے کا جذبہ تھا، بس ماننا نہیں ہے۔ یہ باطل کی غلامی کے اثرات نکلتے ہیں۔ باطل حکومتوں میں جب برسہ برس غلامی کی زندگی، محکومی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر لوگوں پر یہی اثرات پڑتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مطالبہ انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا۔ یہاں پر آیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پہلے سپارے میں آیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑا۔ ممکن ہے دونوں عذاب آئے ہوں، بجلی کی کڑک بھی آئی اور زلزلہ بھی آیا، جس سے وہ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر گئے، گویا کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کی، خدایا اگر یہ سب کے سب مر جائیں، باتیں کرنے والے ان میں سے چند ہیں، لیکن سب کو کیوں آپ ہلاک کریں گے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو قوم کے لوگ جو ہیں وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ لوگوں کو اپنے سرداروں کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے۔ لوگوں کو اپنے سرداروں کے ساتھ، چاہے وہ کیسے گئے گزرے گھٹیا کیوں نہ ہو، سرداروں کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، حکمرانوں کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، وہ سب مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے بہتر ہے اللہ کہ تو ان کو زندہ کر دے۔ اس مضمون کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا، واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد جب قوم میں پہنچے تو زندہ کرنے کے بعد پوچھا قوم نے، کیا یہ واقعتاً اللہ کی کتاب تصدیق ہو گئی؟ کہا ہاں یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، یہ تو تصدیق ہوگی، لیکن اللہ نے کہا ہے جتنے احکامات پر عمل ہو سکے اتنے پر عمل کر لینا، جن پر نہ ہو سکے ضروری چھونا عمل کرون۔ پت کو سپر نماز کون زکوٰۃ دیتا، کون نماز پڑھتا، کون روزے رکھتا؟ چنانچہ ان کی وہ سرکشیاں پھر شروع ہو گئی، تا کہ اللہ رب العزت نے وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، آرا آگے اللہ نے پہاڑ کو لا کر ان کے سر پر کھڑا کیا۔ مانو گے یا نہیں؟ کہا مانیں گے، لیکن پہلے سے بارے میں مضمون آیا تھا، اس پہاڑ کو ہٹا دیا گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی سرکشیاں۔ کتنی خطرناک قوم تھی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو چن لیا، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس جب ان کو زلزلے نے پکڑا، قَالَ رَبِّ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرے رب اگر تو چاہتا أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، ان کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے اور مجھے بھی، أَتُهْلِكُنَا، کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے، بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اس حرکت کی وجہ سے جو ہم میں سے بعض بیوقوفوں نے کی ہے، إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، یہ آپ کی طرف آزمائش ہے، تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ، جسے آپ چاہیں گمراہ کر دیں، وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، جسے چاہیں آپ ہدایت دیں، أَنْتَ وَلِيُّنَا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، رحم فرما، وانت خیر الغافرین، آپ سب سے بہترین بخشنے والے ہیں، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، ہمارے لیے اس بہتری لکھ دے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا عذابی اصیب بہ من اشاء، اپنے عذاب سے جسے چاہوں گا میں دوچار کروں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس میں فیصلہ لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یتبعون الرسول، جنہوں نے پیغمبر کی پیروی کی، النبی الامی، کون سے رسول کی؟ جو نبی ہوگا، الامی، امی ہے، الذی یجدونہ، ناخواندہ، الذی یجدونہ
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات و انجیل کے اندر، یأمرہم بالمعروف، وہ پیغمبر ان کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے ان کو روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم، اور ان سے ان کے بوجھ کو اتارتا ہے، والاغلال التی، اور ان توقوں کو اتارتا ہے، التی کانت علیہم، جو توق کے ان پر تھے، فالذین آمنوا بہ، سو جن لوگوں نے اس پیغمبر پر ایمان لایا، وعزروہ، اور اس کو قوت بخشی، ونصروہ، اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس قرآن کی جو کہ سراپا روشنی ہے جو اس کی طرف اتارا گیا اس کی پیروی کی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ کس طریقے سے تفصیل کے ساتھ تورات و انجیل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ طور پر حلیہ بیان کیا گیا تھا، اور کس طریقے سے پچھلی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات بیان کر دی گئی تھی۔ مثلا رسول کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ صرف نبی ہوگا، رسول اس پیغمبر کو بولتے ہیں جو نئی شریعت، نئے مضامین، نئے احکامات لے کر آئے۔ لہٰذا بنو اسرائیل یہ کہیں چونکہ قرآن کے اندر یہ تورات کی طرح مضامین نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے، اللہ نے کہا وہ رسول ہوگا، نئی شریعت، نئی کتاب، نئے احکامات لے کر آئے گا، اور وہ نیکیوں کی حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا۔ اور چونکہ بنو اسرائیل پر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی تھیں، مثلا اونٹ کا گوشت آپ نے پیچھے پڑا، مثلا جانوروں کی چربیاں جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑا، یا اسی طریقے سے کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑا، اور بھی کچھ چیزیں ان کے لیے حرام تھی، اور بھی کچھ سزائیں ان کے لیے تھی، اور بھی کچھ بوجھ ان پر تھے۔ مثلا کپڑا گندا ہو گیا تو اس کپڑے کو اب دھلنا نہیں بلکہ اس کو کاٹ کے پھینکنا ہے، گناہ ہو گیا تو گناہ کی سزا یہ تھی کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ یا زکوٰۃ، جیسا کہ نور الانوار کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا 25% آپ کو دینی تھی۔ اس قسم کے مضامین ان کے لیے تھے، احکامات ان کے لیے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ بنو اسرائیل سے جو بھی یہ سخت احکامات تھے ان کو ختم کر دیں اور ان پر احکامات کے سلسلے میں نرمی کی جائے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے لیے یہ سارے کے سارے احکامات ختم کر دیے گئے اور نرمی کر دی گئی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس پیغمبر کو مانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ ان کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے، بغین، بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اس پیغمبر کے دشمن بن بیٹھے۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم سبھی کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت۔ معلوم ہوا کہ پچھلے پیغمبروں کو جو بھیجا جاتا تھا کسی خاص بستی کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی قبیلے کی طرف، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ بنو اسرائیل کے راہ سے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھی راہ پر لاؤں، بنو اسرائیل کے راہ سے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھی راہ پر لاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، تیسرے پارے میں آیا تھا صرف بنو اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ پچھلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنو اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم عاد کی طرف وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ مخصوص قبیلوں کی طرف آپ دیکھیے، مخصوص علاقوں کی طرف آپ دیکھیے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، آپ کی نبوت عالمی، آپ کا دین عالمی، آپ کا مشن عالمی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود بس صرف وہی اللہ، یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی بھی دیتے ہیں، اللہ ہی موت بھی دیتے ہیں۔ فآمنوا باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول پر، النبی الامی الذی، جو کہ نبی تھے امی، امی کا مطلب ناخواندہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سکول و کالج یا کسی مدرسے میں کسی استاذ کے پاس نہیں پڑھا تھا، اللہ نے آپ کو سارے کے سارے علوم کا سبھی وہاں بھی عطا کیے تھے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، اسی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تیسرے سپارے میں نے بتایا تھا کہ کسی کے شخص کی قول میں اگر فرما برداری کی جائے تو اسے اطاعت کہتے ہیں،
فعل میں اگر کسی کی پیروی کی جائے تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا، وَاتَّبِعُوهُ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ، ان کی اتباع کرو۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ذات حجت ہے، حدیث حجت ہے۔ وہ لوگ جو اہل قرآن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے حجت نہیں، آپ کی حیثیت عیاذ باللہ محض ایک قاصد اور ڈاکیے کی تھی، غلط کہتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة من اطاع الله فقد اطاع الرسول ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ حق کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھی راہ دکھلاتے تھے، وبه يعدلون، اور حق ہی کے ذریعے سے فیصلہ بھی کرتے تھے۔ قرآن ایک منصف کتاب ہے جہاں بنو اسرائیل کی ہزاروں خامیوں کو، برائیوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہیں پر ساتھ ساتھ اگر بنو اسرائیل میں کچھ لوگ اچھے تھے تو قرآن کریم نے اس کو بھی یہاں پر سراہا اور اس کو بھی بیان کیا۔ مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے میں انہوں نے عیسائیت کو اختیار کیا، شاہ حبشہ عیسائیت کو اختیار کیا، عبداللہ ابن السلام یہودی تھے، ان لوگوں نے باضابطہ ایمان قبول کیا تو قرآن کریم نے ان کی تعریف بھی کی، ان کی توصیف بھی کی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ انتظامی لحاظ سے ان کے انتظامات کو بہتر انداز میں چلانے کے خاطر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو 12 بیٹوں کی وجہ سے ان کے 12 نسلوں کو 12 قبائل کے اندر بانٹ کر ان کے الگ الگ حکمران یہ طے کیے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 حصوں کے اندر، 12 ٹکڑوں کے اندر، 12 قبیلوں اور خاندانوں کے اندر بانٹ دیا تھا، اور باضابطہ طور پر ان کے 12 حکمران بھی طے کیے گئے تھے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا 6 سپارے کے اندر، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اللہ تعالیٰ نے ان کے باضابطہ 12 حکمران بھی طے کیے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام، اب جب میدان تیہ کے اندر یہ پھنس گئے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو سزا دی کہ اسی میدان کے اندر در بدر بھٹکتے پھرتے رہو 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر، تو وہاں پر ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو رحمتیں نازل ہوئی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسا کیجئے کہ پتھر کو لاٹھی سے ماریے، فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، اللہ تعالیٰ کے انعام، تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے کے ذریعے سے پانی حاصل کر سکے اور لڑائیاں اور جھگڑے نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم کو دھوپ نے بڑا تنگ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ نے بادل کو طے کیا کہ 24 گھنٹے ان کے سروں پر مسلط رہے تاکہ یہ گرمی کے اندر جلے نہیں۔ انہوں نے بھوک کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے من اور وسلوا، ایک قسم کی بٹیریں اور ترنجبی نامی باضابطہ طور پر پھل ان کے لیے اتارے جس کو یہ کھاتے گئے۔ یہ انعامات اللہ ان کو یاد دلا رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں تم نے ان انعامات کا کیا صلہ دیا سوائے نافرمانی، ہٹ درمی اور سرکشی کے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ماریے اپنی لاٹھی سے پتھر کو، فَانبَجَسَتْ، پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے، 12 عَيْنًا، 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، سارے لوگوں نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، یہ کیا تھا من اور وسلوہ؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ احادیث میں اس کی تھوڑی سی بعض مفسرین نے تشریح کی ہے کہ باضابطہ طور پر ایک پھل اترتا تھا چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ان کے درختوں پر، ہر رات اترتا تھا، ورنہ پھل تو سال کے بعد اترتا ہے، یہ اس کو کھاتے تھے، بڑا میٹھا ذائقہ دار پھل ہوا کرتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑا بڑا پھل تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور سلوہ، بٹیروں کی طرح چھوٹے چھوٹے جانور جو آتے تھے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں، اور آ کر ان کے خیموں کے پاس وہ پرندے بیٹھ جاتے، یہ بڑے آرام سے ان کو پکڑتے، ذبح کرتے اور ان کو بھون کر یہ گوشت کھاتے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مفت میں ملی۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تم ان پاکیزہ روزیوں میں سے جو ہم نے تم کو دی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب طویل عرصہ بیت گیا، کہنے لگے کہ ہم یہ پھل کھاتے کھاتے اکتا گئے، ہمیں کچھ اور دیا جائے۔ اللہ نے کہا ان سے رہ لو تم اس بستی کے اندر، سامنے کی ایک بستی، کون سی بستی؟ اریحا تھی یا جیرو کو،
جس کو جیریکو بھی بولتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بیت المقدس تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ تم اس بستی میں سے جس طریقے سے تم کو مرضی آئے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا تھا یہ کہ جب تم اس بستی کے اندر داخل ہونا تو شرط یہ ہے کہ تم اس طریقے سے داخل ہونا عاجزی کے ساتھ جھک کر، اور زبان پر تمہارے یہاں کلمات استغفار جاری ہونی چاہیے۔ لیکن ظالموں نے یہ کیا، بجائے اس کے کہ اللہ نے کہا تھا حطۃ حطۃ کہنا کہ خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، زبان سے کہنے لگے حطۃ حطۃ، ہمیں گندم چاہیے، حنطۃ حنطۃ، ہم کو گندم چاہیے۔ اللہ نے کہا تھا سجدن، جھک کر عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، یوں گھسٹ گھسٹ کر اس طریقے سے داخل ہوئے، بجائے اس کے کہ جھک کر عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے۔ تو ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر طاعون کا عذاب مسلط کیا، 70,000 سے زائد لوگ اس میں بھی مرے۔ پہلے سپارے کے اندر یہ مضمون آیا ہے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے ان سے کہا اس بستی میں رہ لو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ تم اس میں سے جہاں سے بھی چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو زبان سے خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے کے اندر سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سو بدل دیا ان لوگوں میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو، اس بات سے جو ان سے نہیں کہی گئی تھی، غیر الذی قیل لہم، فارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے ان پر بھیجا آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے جو وہ ظلم کیا کرتے تھے، یعنی آسمانی آفت آئی ان پر طاعون کی شکل میں، جس کی وجہ سے ان میں ہزاروں لوگ مر گئے۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ ایک مضمون بیان کر رہے ہیں، جس مضمون میں اہل دعوت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کے لیے بڑا سامان درس موجود ہے۔ اس واقعے کو اختصار کے ساتھ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر دوں، جہاں پر ایلات آج اسرائیلی بندرگاہ موجود ہے، اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی موجود تھی، اور ان کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا کہ تم شنیچر کے دن شکار نہیں کر سکتے ہو، اور یہ ان کی اس ملت کے اندر اتنا بڑا جرم تھا کہ اگر شکار کیا تو اس کی سزا قتل تھی، یعنی کہ جیل میں ڈال دو، قتل تھی، اتنا بڑا جرم تھا سنیچر کے دن شکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو آزمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے آزمائے۔ من جملہ ان آزمانے کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ گناہوں کو آسان کر کے پیش کرتے ہیں، اور بندوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا کام مانیں گے یا اپنے نفس کی بات مانیں گے، میرا حکم مانیں گے یا نفس کی غلامی کریں گے۔ اللہ گناہوں کو آسان بنا کر پیش کرتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھ پر گناہ کے مواقع میسر آ گئے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کے لیے بھی گناہوں کو آسان کیا گیا، کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا، باقی دن شکار کر سکتے ہو۔ پھر اللہ ان کی آزمائش کے لیے سنیچر ہی کے دن مچھلیوں کو بصرت کے ساتھ بھیجتے تھے، اور جب سنیچر کے دن نہ ہوتا، مچھلیاں نہ آتی یا آتی تو بہت کم آتی، انہوں نے ہیلے بہانے کے ذریعے سے شکار کرنا شروع کیا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ کچھ دریاؤں کے سائیڈ میں انہوں نے باضابطہ طور پر تالاب بنا لیے۔ یہ کیا کرتے، جب مچھلیاں اندر آتی تو پانی کاٹ دیتے، اب مچھلیاں واپس نہیں جا سکتی تھی، پھر اتوار کے دن شکار کرتے اور کہتے کہ ہم نے کہاں کیا سنیچر کے دن شکار۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جال لگاتے اور سنیچر کے دن مچھلیاں پھنستی، پھر پکڑتے اتوار کو جا کر کے، ہم نے کہاں شکار کیا سنیچر کو۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ مچھلی کو پکڑتے، اس کی دم کے ساتھ رسی باندھ کے رکھتے اور پھر سنیچر کے دن پکڑ کے اس کو کھاتے، کہا ہم نے اتوار کو، اور کہتے ہم نے کہاں سنیچر کے دن پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی۔ اس قسم کی ہیلے اور بہانے کر کے اللہ کے احکامات کو تہہ تیگ کرتے۔ چنانچہ اس قوم کے اندر 3 قسم کے طبقات نکلے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو گناہوں پر مصر ہوا اور کھلم کھلا شکار کرنے لگا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو ان کو سمجھاتا مت کرو ایسا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ایک دن آیا کہ وہ لوگ اکتا کر تنگ آ گئے اور انہوں نے ان کو سمجھانا شروع کر دیا، اور انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ایک تیسری جماعت تھی جو آخر تک ان کو سمجھاتی رہی، مت کرو یہ حرکتیں، کیوں اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کو، عذاب کو دعوت دیتے ہو۔ چنانچہ فائنلی جب یہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور ہوا ایسا کہ صبح جب اٹھے دیکھا تو ہمسائے جو ہیں وہ بندر ہیں، اور ان کی آنکھوں سے باضابطہ آنسو گر رہے تھے،
لیکن زبانیں کنگ تھی کہ وہ اب کچھ بول نہ سکتے تھے. نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. ہمیں سبق ملا کہ اللہ اگر تمہارے لیے کبھی گناہوں کو آسان کر دیں تو اسے یہ نہ سمجھنا کہ نعمت غیر مترقبہ مل گئی، چاہے وہ حرام کا پیسہ آ جائے، رشوت کا پیسہ ہو، سود کا پیسہ ہو، چوری کا پیسہ ہو. یہ نعمت غیر مترقبہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام، یہ آزمائش ہوتی ہے، بلا ہوتی ہے. نمبر 2، دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس سبق کے اندر، جب بھی قوم کے اندر اس قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں. اس کا نقد یہ ثواب ہوگا کہ آپ اللہ کے غضب اور قہر سے بچ جائیں گے. اور اگر آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا تو گناہوں گاروں کے ساتھ آپ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے. تیسرا سبق اس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انسان کو ہیلا جوئی نہیں کرنی چاہیے، لئی تو لال سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اللہ کے احکامات کو توڑنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں نہیں کرنی چاہیے. مثلا کوئی شخص یہ کرے کہ بھائی مجھ پر زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب حولان حول ہوگا، 1 سال گزرے گا. جو ہی 10 مہینے ہوئے تو اٹھا کر اپنا سارا سونا جو بیوی کو دے دیا، اور پھر کہنے لگا اس پر سال کہاں گزرا، سال جب گزرا ہی نہیں تو لہٰذا مجھ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی. 2-3 مہینے کے بعد سونا اس سے واپس لے لیا، پھر جب دوبارہ سال پورا ہونے کے قریب آیا پھر سونا اس کو دے دیا. تو یہ اللہ کے احکامات کو توڑنے کے لیے اس قسم کے ہیلے اختیار کرنا گناہ ہے. ہاں کوئی ایسا ہیلا اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سے شریعت کے کسی کام پر اچھی طریقے سے عمل کیا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے. مثلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تر کھجور خریدتے ہیں 1 کلو خشک 2 کلو کھجوریں دے کر، جو کہ تر کھجور اچھی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو، یہ سود ہے. البتہ ایسا کرو جس سے تم تر کھجوریں خریدتے ہو اس کو وہ 2 کلو کھجور پہلے بیچ دو. اس نے ادھر سے تم کو 2 درہم دے دیے، ان 2 درہموں کا اب تم اس سے تر کھجور خرید لو. بات تو وہی پہنچی، لیکن دوسری والی صورت جائز اگر انڈائریکٹلی ہو. اور اگر ڈائریکٹ ہو کہ آپ ڈائریکٹ 2 کلو کھجور دے کر 1 کلو کھجور خرید رہے ہیں تو یہ سود ہے، ناجائز ہے. یہ ہیلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. دیکھیے اور کیا کیا چیزیں اس سبق میں ہمارے لیے نکلتی ہیں. وَاسْأَلْهُمْ، آپ ان سے دریافت کیجیے، عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے میں رہتی تھی. اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کیا کرتے تھے سنیچر کے دن میں. اذ تأتیہم حیتانہم، جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، سنیچر کے دن، شرعا، کھل کر، اچھل کر. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سنیچر نہ ہوتا تو مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اسی طریقے سے ہم ان کو آزماتے، اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے، کیوں سمجھاتے ہو تم ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اللہ مہلکہم او معذبہم، یا جنہیں اللہ سخت ترین عذاب دینے والا ہے. قالوا معذرۃ الی ربکم، فرمایا انہوں نے اس وجہ سے تاکہ اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں. ولعلہم یتقون، اور ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اس جرم سے باز آ جائے، بچ جائے. فلما نسوا ما ذکروا به، پس جب بھلا دیا انہوں نے ان نصیحتوں کو جو انہیں کی جاتی تھی. انجینا الذین ینہون عن السوء، بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو برائیوں سے روکا کرتے تھے. واخذنا الذین ظلموا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا. بعذاب بئیس، سخت ترین برے عذاب میں. بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے. تو وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، 12ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کو برباد نہیں کرتے ہیں اگر اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں. اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جس قوم کے اندر اصلاح والے موجود ہوں. لیکن سب کے سب لوگ اگر دیوس بن جائیں اور مداہنت کرنے والے بن جائیں، دینی معاملات میں چپ سادھنے والے بن جائیں، پھر اللہ کا عذاب نیکوں کو بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب بروں کو بھی آتا ہے. میں نے پیچھے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتلایا تھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ایک قوم پر. اللہ نے کہا کہ اس قوم کے اندر 1,00,000 لوگ ہیں، سب ہلاک کیے جائیں گے، جس میں کہ 60,000 گنہگار تھے، 40,000 نیک. تو پوچھا گیا کہ ان نیکوں پر کیوں عذاب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اس لیے کہ یہ نیک بھی ان کی جرم پر چپ بیٹھتے تھے
اور ان کو روکتے ٹوکتے نہیں تھے، ان کو منع نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد کر دو۔ تو برائی پر چپ رہنا گویا کہ آپ برائی پر راضی رہیں، یہ اس کے مترادف ہے، آپ بھی برائی پر راضی ہیں، اس لیے برائی پر چپ نہیں رہنا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تیسری جماعت کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک جماعت کو تو اللہ نے فرمایا میں نے تباہ و برباد کر دیا، دوسری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو منع کرنے والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اب یہ جو تیسری جماعت تھی، تیسری جماعت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ یہ لوگ بھی ان کو سمجھاتے رہے تھے ایک زمانے تک، اگرچہ بعد میں انہوں نے ہمت ہار لی تھی، امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بچا دیا ہوگا، اللہ نے ان کو بھی بخش دیا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جماعت ایسی ہو جو جرم پر خاموش رہے اور ابتدا سے ہی سمجھائے نہیں، کہا تم جا رہے ہو تمہارا کام جانے، ہم تو اپنی نمازوں میں مشغول رہیں گے، تو ایسی صورت میں وہ نمازوں میں مشغول رہنے والے بھی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، پس جب انہوں نے سرکشی دکھائی اس چیز سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ تم بندر خاسین، رسوا ہو کر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، ہمارے استاد مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان کے اندر جو لوگ علماء تھے اللہ نے ان کو تو بندر، ان کو خنزیر بنایا، اور جو لوگ ان کے اندر عوام الناس تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا۔ کیوں؟ علماء پر زیادہ فرض بنتا ہے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا، ان کی خاموشی زیادہ جرم ہے بنسبت عوام الناس کی، اس لیے عوام الناس کو بندر بنایا گیا اور علماء کو خنزیر بنایا گیا ان میں سے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب آپ کے رب نے بتلا دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اللہ ان پر بھیجتے رہیں گے قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، یقیناً آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً آپ کا رب ہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا زمین کے اندر ٹکڑیوں میں، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا 1850 سال کے بعد پہلی بار اسرائیل کے اندر پہلی بار یہودی اکٹھے ہوئے ہیں۔ 1850 سال تک کچھ ہالینڈ کے اندر، کچھ جرمنی میں، کچھ برطانیہ میں، کچھ آج بھی نیو یارک کے اندر، کچھ مختلف ملکوں کے اندر ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، کچھ سلطنت عثمانیہ کے زیر قیادت وہاں پر رہتے تھے، ترکی کے اندر اور کچھ اسپین کے اندر۔ ان کو کبھی کوئی ملک میسر نہیں ہوا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے قرب قیامت کے اندر جب ان کا خاتمہ ہوگا تو اللہ ان کو ایک اکٹھا کریں گے، وہ ایک وقفہ ہوگا جس وقت ان کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر یہ دجال کی فوج کے ساتھ شامل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان سب کا خاتمہ فرمائیں گے۔ یہ وہی لمحہ ہے، یہ وہی سٹیج ہے جب کہ ان کا خاتمے کا وقت اب آیا چاہتا ہے، اس لیے اسرائیل کے اندر اس کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں، ورنہ قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا قطعناہم فی الارض امما، اور اس وقت بھی جو ان کی حکومت وہاں پر قائم ہے وہ کوئی اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ کی بے ساکھیوں پر کھڑے ہیں۔ ومنہم دون ذالک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، ہم نے ان کو سکھ دکھ کے ذریعے سے آزمائشوں میں ڈالا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قرآن کہتا ہم نے چاہا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ باز آ جائیں اپنی حرکتوں اور شرارتوں سے، لیکن نہیں آئے باز۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا۔ عربی کے اندر اگر خلفون کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کی جمع خلوف آتی ہے، مطلب ہوتا ہے نااہل جانشین، اور اگر خلف پڑھا جائے لام کے زبر کے ساتھ تو اس کے معنی آتے ہیں اہل جانشین، اس کی جمع آتی ہے اخلاف، یہاں پر یہ خلفون ہے۔ پس اس کے بعد آئے ان کے کچھ نااہل جانشین، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے یعنی تورات کے، یاخذون عرض هذا الادنى، وہ اس ذلیل دنیا کا سامان لیتے رشوت کے طور پر، ویقولون، اور یوں کہتے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ کسی نے زنا کی سزا پوچھی کیا ہوگی، چونکہ رجم تھی، کہا کوئی بات نہیں 10,000 دے دو، جاؤ تمہاری زنا کی سزا معاف۔ کسی نے کہا بھائی ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، 1,00,000 روپیہ دو، جاؤ نمازیں معاف۔ یورپ کے اندر تو باضابطہ عیسائی مغفرت نامے تقسیم کیا کرتے تھے۔ قادیانی تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قبرستان بہشت ہے، جس کو اس میں دفن ہونا ہے جنت میں جائے گا ڈائریکٹ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جائیداد کا 10 حصہ ہمارے نام وقف کر دے۔
ان کے ہاں تو اسی طریقے سے جائیدادیں اور اسی طریقے سے باضابطہ مغفرت نامے تقسیم ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا. رشوت بھی لیتے تھے، عرض هَذَا الْأَدْنَىٰ، اس ذلیل اور گھٹیا دنیا کی رشوت بھی لیتے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس سامان دنیا کا رشوت کا، مثلو اسی جیسا، اور تو یأخذو اس کو بھی لے لیں. یعنی ایک طرف سے کہتے ہیں ہم بخشش، ہمیں بخشش چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں رشوت پر رشوت لیتے ہیں. ایک بار رشوت لی تو باز آ جاتے ہیں، نہیں پھر دوبارہ رشوت لیتے ہیں، پھر سہبارہ رشوت لیتے ہیں. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا کتاب اللہ کا عہد؟ تورات میں یہ عہد، اللہ یقول علی اللہ، کہ نہیں کہیں گے اللہ کے متعلق مگر سچی بات. ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا بھی تھا ان مضامین کو جو اس تورات کے اندر موجود تھے، لیکن نہیں مانا، جان بوجھ کر ان کی گمراہی تھی، اس لیے ان کو مغضوب علیہم قرار دیا گیا. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ خدا ترس ہیں. افلا تعقلون، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، واقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کریں. انا لا نضيع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، یاد کیجئے وہ لمحہ جب پہاڑ کو ہم نے ان کے اوپر اٹھا دیا. نطق ينطق نطقا، اوپر اٹھا دیا. فوقهم، ان کے اوپر. كأنه ظلة، گویا کہ وہ ایک قسم کا سائبان تھا ان پر. وظنوا، اور ان کو لگا کہ یہ پہاڑ ان پر بس اب گر ہی جائے گا. انه واقع بهم، خذوا، اس موقع پر اللہ نے ان سے کہا تھا مانو تورات کے احکام کو. خذوا ما آتیناکم، پکڑو ان احکام کو جو ہم نے تم کو دیے مضبوطی کے ساتھ. واذکروا ما فی، اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، نصیحت حاصل کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، شرک اور نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ. لیکن ہوا کیا؟ قرآن کریم کے پہلے سپارے کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہوا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم نے دوبارہ روگردانی اختیار کی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لکنتم من الخاسرین، لیکن اللہ نے تمہارا وجود برقرار رکھا، نہیں تو تم اس لائق تھے کہ جیسا ہٹلر نے تمہارے ساتھ سلوک کیا، تم اسی لائق تھے کہ تمہارا مکمل صفایا ہی کر دیا جائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.